الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور، رحمت عالم، نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی اور اولیاء امت پر قیامت تک رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جمادی الثانی کا بالکل آخری دن بھی ہو سکتا ہے اس مہینے کا، 29 تاریخ ہے۔ اگر آج چاند نظر آ جائے تو کل سے رجب کا مہینہ شروع بھی ہو سکتا ہے، اگر نہیں آیا تو ہفتے سے تو اتوار سے تو رجب کا مہینہ ضرور شروع ہو جائے گا۔ خبر اس کی کہ آج میرا موضوع یہ ہے، اس دور فتن میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں، کہ نوجوانوں پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، قرآن احادیث نے اس کے متعلق کیا باتیں بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ موضوع ہمارا یہی ٹاپک رہے گا۔ لیکن آئیے دستور اہل سنت کے مطابق سب سے پہلے ہمارا آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں
درود و سلام پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، سنتے چلیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان بیچ میں معلق یعنی لٹکتے رہتی ہے۔ جیسا یہ بندہ دعا کرنے کے بعد درود پڑھتا ہے پھر وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ یعنی درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے اکثر عادت رہی ہے، جب بھی آپ نے مساجد کے سنی اماموں کو اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جیسا ہی سلام نماز ختم ہونے کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد درود ضرور پڑھتے ہیں۔ اس لیے پڑھتے ہیں کہ درود پڑھ کر جو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے وہ دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمیشہ اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھنا چاہیے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہمیں درود پاک کا نذرانہ پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کیونکہ رجب کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کے بارے میں قرآن پاک میں خصوصی طور پر یہ بیان کیا گیا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، تو رجب کے متعلق کچھ باتیں، پہلے مہینہ جو آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کل سے شروع ہو یا پرسوں سے شروع ہو رجب کا مہینہ، یہ کتنا مبارک مہینہ ہے یہ پہلے سن لیجیے۔ اسلام میں جو 12 مہینے ہیں، محرم کا مہینہ سے شروع ہوتا ہے محرم، دوسرا مہینہ صفر کا، تیسرا جو ہے 12ویں شریف کا یعنی ربیع الاول کا، چوتھا 11ویں شریف کا یعنی ربیع الثانی کا، پانچواں جمادی الاول کا، چھٹواں جمادی الثانی جو اب یہ ختم ہو رہا ہے، پھر ساتواں جو ہے رجب کا مہینہ، اس کے بعد شعبان المعظم ہے، اس کے بعد رمضان المبارک ہے، اس کے بعد شوال کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی القعدہ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ ہے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بالکل ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ، رجب کا مہینہ۔ تو ان مہینوں میں سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں بڑی عزت والے ہیں۔ میں نے جو مہینوں کے نام آپ کے سامنے گنا ہے، ان مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں، سوچے کہ اللہ خود قرآن میں کہ یہ مہینہ ہمارے یہاں بڑی عزت والا مہینہ ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یعنی کہ سارے مہینے، سارے دن اور ساری رات، سارے مخلوق کو بنانے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یہ ہمارے یہاں حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے کون سے کیسے مہینے 4 ہیں؟ تو ایک ہے ذی القعدہ، جس کو ہم بندہ نواز کا مہینہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے یہاں حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ۔ اور دوسرا ہے ذی الحجہ، جس کو حج کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ مہینے کو بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ہمارے یہاں حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اور تیسرا محرم کا مہینہ، اس مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عزت والا مہینہ ہے، حرمت والا۔ اور چوتھا ہے رجب کا مہینہ، جو کل یا پرسوں سے شروع ہو جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے رجب کا، کیونکہ بیان سے پہلے اس مہینے کی فضیلت کو سن لے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے حرمت والا مہینہ ہے اور عزت والا مہینہ۔ اس لیے میرے پاس کتاب رکھی ہے مومن کے ماں اور مسائل، اس کتاب کو لکھنے والے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے فرمایا فضائل رجب پر، یہاں آپ نے بحث کی
اور فرمایا رجب جو ہے جو مہینہ آ رہا ہے اس کی فضیلت سنیں. ایک تو قرآن کی آیت سے معلوم ہے کہ یہ مہینہ کتنی فضیلت والا ہے، جس کو اللہ خود فرمائے یہ حرمت والا مہینہ ہے. اور دوسرا حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ رجب کے مہینے میں اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہاں تک بتایا گیا کہ رجب کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے. جیسا رمضان شریف کے مہینے میں نیکیوں کے اجر بڑھ جاتے ہیں، لیکن رجب کا مہینہ بھی ایسا ہے جس میں اللہ نیکیوں کا دگنا ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں ایک اور حدیث میں سناتا چلوں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ رجب کا مہینے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے. امام بہقی نے اپنی کتاب شعیب الایمان میں نقل فرمایا، یہ حدیث پاک سنیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے کہ رجب وہ مبارک اور عظمت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ثواب کو زیادہ کر دیتا ہے. اور جس نے اس مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر آگے فرماتی ہے اور جو اس میں 7 دن روزے رکھے، یعنی رجب کے مہینے اگر 7 دن تک روزے رکھے، 7 روزے رکھے پورے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیتا. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کوئی بندہ اس مہینے میں 8 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اور آگے فرمایا جو اس میں 10 دن کے روزے رکھے، اب دیکھیں رجب کا مہینہ 7 روزے رکھنے پر دوزخ کے دروازے بند ہو رہے ہیں، 8 روزے رکھنے پر اللہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے اللہ آپ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں یعنی رجب کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے میں اگر کوئی 10 روزے رکھ لیں گے تو جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا. اب دیکھیں جو بہت لوگ پریشانی کے اکثر کرتے رہتے ہیں ہمارے پریشانی حل نہیں ہو رہی، مصیبت حل ہو رہی، تو رجب کے مہینے میں اگر وہ 10 روزے رکھے اور نیت کر لے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمارا یہ کام بن جائے تو اللہ حدیث پاک ہے سرکار فرماتے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا. اور آگے ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں 15 روزے رکھے، اب دیکھیں 15 روزے رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے روزے دار تیرے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب نیک عمل شروع کر دو، جو زیادہ عمدہ عمل کرے گا اسے زیادہ ثواب دیا جائے گا. یہ حدیث پاک جس میں 7 روزے رکھے تو دوزخ کے دروازے بند ہو رہے ہیں، 8 روزے رکھے تو جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، 10 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور 15 اگر کوئی روزے اس مہینے میں رجب کے مہینے میں رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور کہے گا کہ اب تو یہاں سے نیک عمل کو اور اچھی طرح سے کرتے رہے. تو معلوم کیا ہوا حدیث مبارکہ سے کہ رجب کا مہینہ بھی بڑی اہمیت والا مہینہ ہے، جو آنے والا مہینہ ہے، اس کو بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا چاہیے. اچھا یہاں ایک اور بات سن لیجئے، سارے مہینے، سارے دن، سارے راتیں یہ سب بنانے والا اللہ ہے. راتوں کو، دنوں کو، مہینوں کو، ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے، دن اور رات سب ایک ہے، لیکن ان دنوں، مہینوں، راتوں میں اللہ نے فرق بھی رکھا ہے. آپ بولیں گے وہ کیسا فرق ہے؟ بھائی دیکھو دنوں میں بھی فرق ہے، راتوں میں بھی فرق ہے اور مہینوں میں بھی فرق ہے. یعنی کہ دکھنے میں یہ دن اور رات سیم ہے لیکن فرق ہے. مہینوں میں فرق کیسا؟ تو میں نے ابھی آپ کو قرآن کی آیت کا ایک ترجمہ کر بتا دیا، ایک معنی اپنے کے سامنے ترجمہ بیان کیا کہ اللہ فرماتا ہے سارے مہینوں میں 4 مہینے اللہ کے یہاں حرمت والے ہیں.
اور وہ 4 مہینے میں نے بتایا، محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب کا مہینہ۔ جب سارے مہینے اللہ نے بنائے، لیکن 4 مہینوں کو اللہ نے خصوصی عزت عطا فرمایا۔ اور یہ ایسے مہینے ہیں کہ مکے میں اسلام آنے سے پہلے بھی مکے کے لوگ ان مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے، یعنی کفار و مشرکین بھی اس مہینوں کی حرمت، اس مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ تو پہلے سے یہ مہینے، اسلام آنے سے پہلے بھی اس کی حرمت کے مہینے تھے۔ یہ مہینوں میں فرق ہو گیا، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، جو رمضان مبارک میں جو نیکی ہے وہ آپ دوسرے مہینوں میں نہیں ہے۔ تو مہینے ہے سب، لیکن مہینوں میں فرق بھی رکھا گیا، بتایا گیا کہ سارے مہینے تو اللہ ہی نے بنائے ہیں، لیکن ان مہینوں میں فرق یہ ہے کہ بعض مہینوں میں نیکیاں زیادہ ہے، بعض میں کم ہے۔ تو مہینے ہو کر، یعنی سارے مہینے بنائے اللہ نے، لیکن حرمت میں، عزت میں برابر نہیں، دونوں فرق ہے مہینوں میں۔ اسی طرح آپ بولے کہ دنوں میں کیا فرق ہے؟ بولے دیکھیں سارے دن ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، چہارشنبہ ہے، جمعرات ہے، جمعہ ہے، لیکن سارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جمعہ عید المومنین ہے، اور یہاں تک کہ بتایا گیا کہ جمعہ جو ہے سارے دنوں کا سردار ہے، سارے دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ اور یہاں تک کہ بتایا گیا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے، اس وقت میں جو بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ بولیں گے وہ مولانا وہ کون سا وقت ہے؟ یقین جانیے میں آپ کو بتاتا ہوں جو حدیث میں آیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، حدیث میں اس وقت پہ آپ ضرور دعا کر لیں، شاید اللہ آپ کی ضرور، کیونکہ حدیث پاک کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے فرمایا جمعہ کے دنوں میں، اور ہمارے دن یہ بھی یاد رکھے، ہمارا جو دن ہے اسلام ہے، اسلام میں دن جو ہے مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سورج کے حساب سے وہ 12 بجے کے بعد دن بدلتا ہے، لیکن اسلامک حساب سے مغرب کے بعد سے دن بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کے مغرب تک یہ جمعہ ہی رہے گا۔ اب تو لہٰذا جمعہ کا ایک وقت ایسا ہے، اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کو ضرور قبول کیا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا کون سا وقت ہے، سن لیں انشاءاللہ، نیت کے ساتھ دعا بھی کر لیں، اللہ آپ کے سارے مشکلوں کو دور فرمائے، اور ضرور دعا کرے۔ وہ وقت ہے جب امام خطبے کے لیے، عربی خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور خطبہ دے کر بیٹھتا ہے، پھر دوسرا خطبہ دینے کے لیے سے پہلے، تو یہ جو بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے نا، یہ وقت ایسا ہے، اس وقت جو دعا مانگے جائے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ جب امام صاحب ممبر کے لیے کچھ دیر کے لیے 3 آیات پڑھے، اتنی دیر سے تک بیٹھنا رہتا ہے، یہ سنت ہے سرکار کی۔ تو جب یہ پہلا خطبہ دے کر بیٹھ جاتے ہیں نا، اس وقت دعا کرے۔ کیسے دعا کرے؟ ہاتھ اٹھا کر یا بلند آواز سے نہیں، دل میں دعا کرنا ہے، کیونکہ خطبے کے وقت بلند آواز سے دعا کرنا ہے، بات کرنی منع ہے، لیکن دل میں دعا کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جمعہ کے دن حدیث پاک میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں جو بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ وہ وقت میں نے بتا دیا، انشاءاللہ آپ ضرور دعا کریں، نیت کر لیں دل میں کہ جیسے امام صاحب عربی خطبہ دیں گے، بیٹھیں گے، آپ دعا مانگے اس بیٹھے سے اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ میرا بتانا اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے دنوں میں دن بھی برابر نہیں ہے، اس میں جمعے کی ایک الگ خاصیت ہے۔ جیسے سارے مہینوں میں مہینے برابر نہیں، اس میں الگ مہینے کی عزتیں ہیں، اسی طرح سارے دنوں میں جمعہ ہے، جمعہ بھی جو ہے اللہ کے یہاں بڑے افضل کا ہے۔ اسی طرح رات ہے، ساری راتیں ایک ہے۔ اگر کوئی بولے سارے دن اور رات اللہ نے بنایا اور ساری راتیں ایک ہے، تو میں کہتا ہوں غلط ہے۔ کیوں؟ تو جب ساری راتیں ایک ہے تو قرآن میں یہ کیوں کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو مبارک رات کو اتارا، اور وہ رات ہے جس نے اس رات کو پا لیا اللہ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، جس کو شب قدر کی رات کہتے ہیں۔ شب قدر کی رات ایسی رات ہے جو سارے راتوں میں اس کی اہمیت الگ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے، اس کے مقام و مرتبہ الگ ہے۔ ساری رات سیم ہے، میں کہتا ہوں نا، ایک رات ہے شب قدر اس کو ہم کہتے ہیں، یہ اور راتوں سے ہٹ کر رات ہے، اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سارے مہینوں میں کچھ مہینے ایسے جو اللہ نے عزت عطا فرمائی جس کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں، سارے دنوں میں کچھ دن ایسے ہیں
جس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، جس کو جمعہ کا دن کہتے ہیں۔ ساری راتوں میں کچھ راتیں ایسے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی، وہ ہے شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، جس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ تو مجھے بتائیے کہ آج وہابی بدعقیدہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہے۔ کوئی جو ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ہمارے نبی ہمارے معاذ اللہ بڑے بھائی کی طرح، یعنی آپ جیسے بڑے بھائی کی عزت کرتے ہیں نا، ایسا تم نبی کی عزت کرو، بس اتنا مقام بتا گئے معاذ اللہ۔ جبکہ مجھے بتائیے، اگر کوئی کہے کہ جناب اس میں غلطی کیا ہے، عیب ہی کیا ہے، وہ تو بہت بڑا عیب ہے، گستاخی ہے اس میں چھپی ہوئی، مگر کس طرح؟ مجھے بتائیے، اگر کوئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو گالی دے دے، حالانکہ نہیں دینا چاہیے لیکن گالی دے دے، تو گالی دیتے ہی کافر ہوگا؟ گناہگار ہوگا نا، کافر تو نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اگر کوئی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو گالی دے یا مارے تو لوگ کہیں گے بڑا بے غیرت آدمی ہے، گناہگار آدمی ہے، بڑوں چھوٹوں کی عزت نہیں کرتا، لیکن یہ تھوڑی کہے گا کہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، ایسا تو نہیں کہے گا۔ تو ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو اگر گالی دے دے تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن معاذ اللہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر دے اور ان کا علم کا مذاق اڑا دے، نبی کا علم کا مذاق اڑانا گالی دینے کے برابر ہے، جو وہابی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں نبی کے علم کے غیب کے متعلق۔ تو لہٰذا جو نبی کو معاذ اللہ گالی دے دے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرق سمجھ میں آئے؟ بڑے بھائی کو اگر گالی دے تو کافر نہیں، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑے بھائی اس طرح کی باتیں کرنا اصل میں ہمارے ذہنوں سے، ہمارے فکروں سے، ہماری سوچ سے نبی کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا، آج میرا موضوع بھی یہی ہے، ٹاپک یہی ہے۔ تو خیر، سب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سارے لوگ برابر ہیں، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث، جیسے وہابی کہتے ہیں، خاص طور پر وہابی کہتے ہیں کہ کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ولی نہیں ہے، بھائی سب اللہ کے بندے ہیں، سب برابر ہیں، سب انسان ہیں۔ میں نے کہا دیکھو سب برابر ہے، یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ جب اللہ نے مہینوں میں فرق رکھا ہے، بولنا سبحان اللہ، بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ جب اللہ نے مہینوں میں فرق رکھا ہے، مہینوں میں فلاں مہینہ عزت والا ہے، جب اللہ دنوں میں فرق رکھا، کہا جمعہ عزت والا ہے، جب اللہ راتوں میں کہا شب قدر عزت والی رات ہے، تو جس طرح اللہ مہینوں میں فرق رکھا ہے، دنوں میں فرق رکھا ہے، راتوں میں فرق رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں بھی فرق رکھے اور درجے بنائے ہیں۔ اسی طرح ہے تو بندہ انسانی، نہیں سمجھے آپ؟ جیسے کہ دیکھیں بیٹا بھی انسان ہے، باپ بھی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے تو دونوں سیم ہے نا، انسانی ہے، بیٹا بھی انسان ہے، باپ بھی انسان ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹا باپ کے ہاتھ گردن پہ ہاتھ ڈال کر بولے تو بھی انسان میں بھی انسان، چل دونوں برابر ہے، تو لوگ کہیں گے کتنا بے غرض آدمی ہے تو دونوں انسان ہی، بیٹا بھی انسان ہے، باپ بھی انسان ہے، لیکن لوگ کہیں گے بیٹا یہ تمہارے باپ ہے، ان کی عزت کرنا چاہیے، ان کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا، ان کا درجہ ہے تو انسان ہی، لیکن فرق ہے درجے کا کہ تمہارے باپ ہے، یہ فرق ہے۔ تو لہٰذا جیسا بیٹا اور باپ انسان ہو کر برابر نہیں ہو سکتے، فرق رکھا گیا ہے کہ بیٹے کا مقام اور ہے، باپ کا مقام اور ہوتا ہے، اسی طرح ولی بھی انسان ہے، عام مسلمان بھی انسان ہے، لیکن دونوں میں فرق رکھا گیا ہے۔ عام انسان بھی کلمہ پڑھتا ہے، ولی بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ کہا مولانا پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا ولی کو اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے، ولیوں کو اللہ اپنا محبوب کہتا ہے۔ تو ایک ولی بھی انسان، ہم بھی انسان، فرق کیا؟ وہ محبوب ہے اللہ کے، ہم گناہگار قطع کو، وہ محبوب ہے اللہ کے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام ہو، سارے نبی، تو انسانوں میں کوئی سارے انسان برابر نہیں، باپ کا مقام اور ہے، بیٹے کا مقام اور ہے، اولاد کا مقام اور ہے، والدین کا مقام اور ہے، اسی طرح ولی کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، اور ولیوں سے سب سے اونچا مقام نبیوں کا ہوتا ہے، اور نبیوں میں سب سے اونچا مقام ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ درجے، یہ مقامات ذرا غور سے سنو بچوں، یہ مقامات کو، یہ درجوں کو ہم نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے، یہ ذہن میں رکھے۔ آپ بولیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا تیسرا پارہ کھول کر دیکھو، تلک الرسول کہا اللہ پاک نے تیسرے پارے میں پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ پہلی آیت میں جہاں قرآن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بتاتا ہے، وہاں قرآن جو ہے نبیوں کی عظمت بھی بیان کرتا ہے، اولیاء اکرام کا مقام و مرتبہ بھی بیان کرتا ہے
تو بعض نبیوں کو اللہ قرآن میں تیسرے پیارے میں تلک الرسول کہہ کر بتا رہا ہے، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا ہم جو ہے نبی اور بھی انسان، ہم بھی انسان ہیں، لیکن دونوں میں فرق زمین آسمان کا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ نبی جو ہے اللہ کا خاص محبوب ہوتا ہے، اللہ اس سے خاص طور پر محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب نبی ہوتا ہے، اور سارے نبیوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہمارے نبی محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو خیر یہ سارے درجے میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ وہابی بدعقیدہ لوگ آج خاص طور پر یہ بکتے ہیں کہ سب برابر ہے، سب برابر ہے، آپ بھی عبادت کرو، آپ بھی ولی بن جاؤ گے۔ ہم نے کہا دیکھو یقیناً بندہ تقوی عبادت سے ہی تو اللہ کا نیک بنتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، لیکن سنو یہ اولیاء کرام جو بزرگان دین جو ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں پر جو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی عطا فرماتا ہے، اس میں اور عام آدمی میں فرق زیادہ ہوتا ہے، وہ تم ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس کو سمجھنا ہے تو غریب نواز کے قدموں میں آنا پڑے گا، غوث اعظم کے سائے گنبد کے سائے میں آنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ اپنے ہی رنگ میں رنگنا یار کس کو کہتے ہیں، بزرگان دین کا کیفیت کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، آنے والا جمعہ اگر اللہ ہم نے توفیق دیا، زندہ رکھا مجھے، تو انشاءاللہ عرس غریب نواز ہم ضرور منائیں گے جب ہم اس بات پر بات کریں گے۔ میں آج کے اس موضوع کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میں نے شروعات کی رجب کی فضیلت کے میں، رجب کا مہینہ کتنا اہم والا ہے۔ میں نے بتایا کہ رجب کے مہینے میں جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھتا ہے اللہ اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لیے قیامت کے دن 8 جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، کہے گا جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جو رجب کے مہینے میں 10 روزے رکھتا ہے، حدیث پاک میں آیا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور جو رجب کے مہینے میں 15 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ رجب کے مہینے کی فضیلت بھی میں نے بات کی کہ مہینے برابر نہیں، دن برابر نہیں، رات برابر نہیں، تو انسان برابر نہیں ہوتے، نبی اور انسان عام امتی میں فرق ہوتا ہے، ولی اور عام مسلمان میں فرق ہوتا ہے، اور یہ درجے ہم نے نہیں رکھے، اللہ نے بنائے ہیں۔ ان درجوں کو سمجھے تو آپ کو نبی کی عزت سمجھ میں آئے گی، ولی کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، لیکن میں نے کہا نا یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دور فتن میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں، تو لہذا آج کا یہ ٹاپک یہی ہے۔ اب نوجوان پہلے کس کو کہتے ہیں سن لیجیے، نوجوان کس کو کہتے ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد، یعنی بعض علماء نے کہا 16 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر کا حصہ، یہ پورے اس حصے کے لوگوں کو نوجوان کہتے ہیں۔ سن لیجیے، یہ اسلامک بات بتا رہا ہوں، ذرا غور کریں۔ نوجوان اس کو کہتے ہیں جو 16 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک اس کی ہو، تو یہ سارا حصہ نوجوانی کے اس میں آتا ہے۔ اور اگر آج کے نوجوان کم سے کم علماء یہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر کا جو اتنا حصہ ہے نا، اس کو اگر سنوارنے میں کامیاب ہو جائے، اس حصے میں 18 سال سے لے کر 25 سال کی عمر میں اس حصے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا بن جائے، تو حدیث پاک میں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں پھر اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ نیکیوں والی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کو ایسے زندگی ملے گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن چلیے میں آپ کو نوجوانوں کی بات آ گئی تو یہ قرآن کی آیت جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا، بولے سبحان اللہ۔ نوجوان کس کو کہتے ہیں میں نے بتا دیا، اور قرآن کی ایک آیت میں ابھی پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا ذکر کیا، اور یہاں اندازہ کرے، اور ذکر بھی کیا، فرمایا ان کے ایمان کی تعریف بھی کی، ان نوجوانوں کی ایمان کی تعریف بھی کی۔ وہ کون نوجوان تھے؟ پہلے آیت سنیں انشاءاللہ، پھر وہ کون سے نوجوان ہیں جن کی نوجوانی کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اللہ ہم ہر نوجوان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر سے سستی کاہلی کو ختم کرے، اور بالکل فریش ہو کر اور بالکل اطمینان کے ساتھ اچھی طرح سے نظر رکھتے ہوئے میری بات کو، گفتگو کو، آنے والی بات کو ذرا غور سے سماعت فرمائے، نوجوان بچے خاص طور پر ہے۔ اب دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ ہے 15واں پارہ سورہ کہف، اصحاب کہف، سورہ کہف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ
اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ فرماتا ہے اور جب ان جوانوں نے، دیکھیں اب سبحان اللہ علیہ، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی کا سامان کر۔ یہ آیت میں نے سورہ کہف کی پڑھی ہے، آیت نمبر 9 10، 2 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے اور ان نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ، غار میں پناہ لینے والے نوجوانوں نے مجھ سے کہا اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے کامیابی عطا فرما۔ وہ کون نوجوان ہے تو سنیں پہلے آپ، تاکہ اس آیت کا معنی، اس آیت کا شان و نزول بھی آپ کو بتا دوں، اور اس کے بعد جو ہے اس آیت کے کیا کیا فائدے ہیں نوجوانوں کے لیے اور کیا کیا ہدایت رکھی گئی ہے اللہ قرآن پاک کی اس آیت میں، کیونکہ آیت ایک ہوتی ہے اس کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندے کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ ایک عقل مند آدمی جب کوئی ایک جملہ بولتا ہے اس کے پیچھے سمندر ڈوبا ہوا رہتا ہے، ایک جملے کے اندر سمندر کو بند کر کر بولتا ہے، تو یہ عقل مند آدمی اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ تو اللہ تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ، سارے مخلوق کو بنانے والا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کتنی شان و قدرت والا ہوگا جو یہ جملے میں کہہ رہا ہے۔ ہم نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا اللہ قرآن میں جو غار میں پناہ لے رہے تھے، اور اللہ سے اس کے ذکر قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ تو یہ نوجوان کون تھے؟ یہ نوجوان عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولی تھے، بولیے سبحان اللہ۔ اور پھر سے ذہن میں رکھنا، نوجوان کس کو کہتے ہیں میں نے وہ بتا دیا، یہاں نوجوانوں کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے نوجوانوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا۔ دیکھیں جب عیسیٰ علیہ السلام، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات سماعت فرما لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، بولیے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اور یہ قیامت کے قریب آئیں گے، یہ بہت بڑی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے، اور یہ سارے حدیثوں پر ہر مسلمان کو ایمان رکھنا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ قیامت کے قریب آئیں گے، ملک شام کی دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر اتریں گے، پھر امام مہدی ان کو بتائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ یہ الگ ڈیٹیل ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا گیا، بولیے سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی آیت پاک ہے، کیونکہ کچھ عیسائی جو ہے نا سلیب پہن کر کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھانسی دے دی گئی تھی، سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، تو لہٰذا وہ سولی پہ چڑھ گئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہاں ایک اور مسئلہ بتا دو، قرآن کی آپ سورہ مریم پڑھ کر دیکھیں، ساری ڈیٹیل موجود ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ معراج کی رات، رجب کے مہینے میں معراج کی رات ہے نا، تو ہم کہتے ہیں نبی ہمارے جسم کے ساتھ اللہ کا دیدار کر معراج کا جو واقعہ ہوا تھا خواب میں نہیں ہوا تھا، جسم کے ساتھ حضور گئے تھے، جاگتے ہوئے گئے تھے۔ تو بعض وہابی کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بدن کے ساتھ ہوا میں کیسے اڑ جا سکتا ہے؟ ہم نے کہا دیکھو جب اللہ قرآن میں کہتا ہم نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زندہ آسمانوں پر بلا سکتا ہے تو اپنے محبوب کو نہیں بلا سکتا؟ یہ کہاں سے تم نے لاجک نکالی ہے؟ کیا بچوں کو ذہن میں بٹھا رہے ہو؟ تو خیر، یہ رجب کے مہینے میں جب اللہ جو ہے نا شعبان کا شب معراج کی رات آئے گی، ساری رات یہاں پر خطاب ہوتا ہے جب ہم بات کریں گے، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ جب آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اس کے بعد کیونکہ قوم نے نبی کو مارنا چاہا، نبی کو قتل کرنا چاہا، تو جب کبھی نبیوں کی نافرمانی ہوتی ہے، نبی کو مارنے کی پلاننگ ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم لوگ کو مسلط کر دیتا ہے جب نبی کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان اٹھانے کے بعد کیا ہوا، ایک ایسا ظالم راجہ مسلط کر دیا گیا اس قوم پر، جس کو دنیا قنوس کچھ کہا جاتا ہے، اس کا نام تاریخ میں آتا ہے۔ وہ ظالم بادشاہ تھا اور تھا بھی مشرک، کافر اور مشرک تھا، اور جو ہے ارے کہاں ہے میاں سراج، جو میں باہر جاؤں، درود پاک پڑھ ایک مرتبہ۔
آپ لوگ درود بلند آواز سے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی امی والا علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. باہر بیٹھاؤ، بچوں کو بتاؤ مسجد میں آنے کا طریقہ کا، یہ اسلام ہے. یہ بھی کیا کریں گے، ہمارے پاس بڑے سے بڑے ہو گئے لیکن ہم مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں مانتے تو ہم تعجب ہیں، ہم مسلمان ہیں. اللہ رحم کرے. مسجد میں آنے کی آداب ذہن میں رکھے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی سختی نہیں ہے، یہ دین سکھانا ہے. آپ کوئی سختی نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی معاذ اللہ اس سے یہ بولنے پر آپ کی عزت گھٹتی ہے. عزت اور ذلت اللہ دینے والا ہے. آپ عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ. تو خیر وہ بادشاہ جو تھا، اب دیکھیں میں وہ بادشاہ کی بات کر رہا ہوں اور ذرا غور سے سنا توجہ سے، نوجوانوں کی بات ہے. وہ بادشاہ بڑا ظالم مسلط ہوا، وہ اپنے آپ کو سجدہ کراتا تھا. جو اس کو سجدہ کرتا اور جو اس کی بات کو مانتا اسی کو جو ہے وہ زندہ رہنے دیتا، اور جو اس کی بات کو نہیں مانتا، جو اس کو خدا نہیں مانتا، اس کو وہ قتل کر دیتا. تو لہٰذا یہ 7 لوگ تھے، بعض روایت میں 6 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے، اور کہا گیا کہ 6 وہ لوگ تھے اصحاب کہف، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے مسلمان ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ پر ایمان لا چکے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ ہے جو زبردستی ہمیں سجدہ کراتا ہے، زبردستی جو ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا مانو. تو یہ لوگوں نے کیا کیا، اب وہ بادشاہ سے لڑ نہیں سکتے، فوج اس کی، طاقت اس کی، پیسہ اس کا، ہم 6 آدمی ہیں، ہم کیا کریں. تو 6 کے 6 آدمی کیا کرے، اپنے شہر کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. وہ نوجوان 6 نوجوان شہر، کیونکہ شہر چھوڑ دے تاکہ ایمان بچا رہے. اگر اس شہر میں رہیں گے تو یہ بادشاہ جینے نہیں دے گا، اس کو جب معلوم ہوگا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ 6 کے 6 نوجوان وہاں سے نکلے شہر سے. ان 6 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کپڑے دھونے والا دھوبی تھا. ہاں، یہ کوئی پیشہ جو ہے نا حلال طریقے کا جو ہو وہ معیوب نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، یاد رکھیں. وہ 6 میں سے ایک شخص جو تھے دھوبی تھے، جو کپڑے دھوا کرتے تھے. ان کے پاس ایک کتا تھا. تو لہٰذا یہ جو 6 نکل کر آنے لگے کہ اب کہیں ایسی جگہ ہم جائیں گے، ایسی جگہ جا کر چھپ جائیں گے تاکہ ہم اللہ کی عبادت بھی کر سکیں اور راجا کو ہمارے بارے میں معلوم بھی نہ ہو. تو وہ جا کر ایک غار میں چھپ گئے، اور غار میں چھپے تو کتا بھی ان کے ساتھ آ گیا. اب وہ کتا جب ساتھ آیا تو ان 6 نے کہا اگر یہ کتا پھونکے گا، پکارے گا تو اس کی وجہ سے پولیس کو یعنی سپاہی کو معلوم ہوگا تو ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی، لہٰذا اس کو ہکالو. اب وہ کتے کو ہکالنا چاہتے تھے تو قرآن کہتا ہے اللہ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. یہ اپنی عقل نہ دوڑا. یہاں پر کتا کیسے بات کرتا بھائی، میں قرآن بتا رہا ہوں. قرآن کی ہر آیت پر کوئی ایمان لانا ضروری ہے. جب اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، مجھے بتائیں. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ کتا کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، بلکہ میں بھونکوں گا نہیں، میں آپ کی وفاداری میں رہوں گا. مجھے اللہ نے آپ کے ساتھ رہنے کا حکم عطا فرمایا. اور وہ کتا پھر کتا نہیں رہا، اس کا نام قرآن حدیث میں آتا ہے، اس کا نام قطمیر تھا. قطمیر، یہ جملہ ذہن میں رکھیا. آج بھی اگر کتوں کو میں نے بھی کئی بار آزمایا ہے. میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. کہیں پر رات وقت ہو، کبھی آپ دیر سے آ رہے ہیں، کہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آ جائے، کہیں پر ایسی جگہ جائیں گے جہاں پر آوارہ کتے آپ کو گھیر لیں یا بہت زیادہ آپ کو کتے نظر آ جائے اور آپ کو وہاں سے جانا ہے ورنہ آپ کو کاٹ سکتے، بھونک سکتے، تو آپ خالی یا قطمیر پڑھ لیں. ایک وظیفہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یا قطمیر 3 بار پڑھ لیں. خدا کی عزت و جلال قسم وہ کتے آپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بلکہ دو ملا کر دور بھاگ جائیں گے. اور یہ آزمائے ہوا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. کئی بار الحمدللہ مجھ فقیر کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں. اور میں کہیں گے مولانا آپ ایسی جگہ کہاں جاتے ہیں جہاں کتے زیادہ آتے. بھائی میں بزرگوں کا زیارت کرنے کا بڑا شوقین ہوں، اور خاص طور حیدرآباد دکن کے جہاں جنگلوں میں اور قبرستانوں میں بڑے بڑے اولیاء کرام آرام کر رہے تو میں کبھی راتوں میں بھی چلے جاتا ہوں. تو عموماً آپ جانتے ہیں کہ جنگلوں میں اور قبرستانوں میں اکثر کتے زیادہ ہوتے ہیں. تو اکثر میں نے یہ آزمایا ہے، جہاں پڑھنا تھا کتے ہٹ گئے، راستہ دے دیے. تو یہ قطمیر جو ہے نا آپ ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ، وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، کبھی ایسا موقع آ جائے. تو میں یہ بات آ گئی درمیان تو بول رہا تھا، وہ کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. وہ 7 لوگ غار میں چلے گئے، اور یہی نوجوانوں کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اچھا وہ گئے کیوں؟ ایمان بچانے کے لیے. ابھی بتا رہا ہوں، ایمان بچانے کے لیے بادشاہ سے. اب کس طرح سے مقبروں کے ذریعے راجا کو خبر ہو گئی کہ فلاں
جو ہے آپ کے ریاض میں رہنے والے 6 نوجوان فلاں جگہ چلے گئے اور غار میں وہ چھپ گئے، تو لہٰذا ان کے پیچھے سپاہی کو لگا دیا گیا۔ تو وہ غار میں گئے، تو غار میں جا کر جب ان کو معلوم ہوا کہ سپاہی ہماری کھوج میں نکلے ہیں، انہوں نے دعا کی، تو قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان 7 نوجوان یا 6 نوجوانوں پر نیند کو غالب کر دیا۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ کیا ہو گیا؟ نیند آ گئی۔ اچھا کتنے دن سوئے؟ اب یہاں سنیے آپ، اور ان کے غار کے پر انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے پر رحمت نازل فرما، ہماری مدد فرما۔ جب دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس غار میں وہ جا کر لیٹ گئے تو اللہ نے ان 6 پر نیند غالب کر دیا اور وہ سو گئے اس غار کے اندر۔ اور جب سو گئے تو کتنے دن سوئے، کتنے سال سوئے؟ تو سارے حدیث میں اور تفسیروں میں آتا ہے وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 100 مل کر بولے۔ یہ قرآن میں آپ کو سورہ کہف پڑھ کر بتا رہا ہوں، اب پڑھ کر دیکھیں، اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو ترجمہ ملے گا۔ یہ لفظ ہے 300 سال تک سوتے رہے، 300 سال تک وہ لیٹے تو سو گئے، تو بس اللہ نے ان کو نیند، اور ان کی غار پر ایک بند کر دیا گیا۔ اور جب سپاہیوں کو معلوم ہوا کہ اس غار میں یہ 6 لوگ اندر گئے، تو راجا نے کیا کہ ایک کام کرو، اس غار کو بند کر دو۔ راجا نے باہر سے اس غار کو بند کر دیا۔ اب 300 سال کے بعد ان کی نیند اشار ہوئی۔ اب نیند اشار ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ کے ناخن بڑھ گئے، بال بھی بڑھ گئے۔ اب ناخن بال تو بڑھ گئے، لیکن ساتھ میں آپس میں 6 بات کرنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے، کتنی دیر ہوئی ہوں گی بھائی سو کر؟ تو کسی نے کہا یار 1 گھنٹہ سوئے ہوں گے۔ بولے نا سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان 6 جب غار میں سو رہے تھے، ہم نے سورج کو بھی کہا کہ ان پر روشنی نہ ڈال۔ ہاں بولے نا سبحان اللہ۔ آج کہتے ہیں نا ولی خبر میں زندہ ہے نہیں ہے، میں نے کہا اس لیے قرآن کئی باتیں بتاتا ہے نا۔ وہ 300 سال سوتے رہے، سورج کو بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کو پتا کہ ان کے اوپر روشنی نہ پڑے، وہ سائڈ سے جانا۔ اس سارا واقعہ میں قرآن سے اصحاب کہف سے بتا رہا ہوں۔ تو وہ نوجوان 300 سال کے بعد اٹھے تو کہنے لگے ہم کتنی دیر سوئیں گے؟ کسی نے کہا کہ 1 گھنٹہ، کسی نے کہا نہیں آدھا گھنٹہ، کسی نے کہا نہیں ابھی سوئے ہوں گے۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ کے نیک بندے جب آرام کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ برسوں گزر جاتا ہے، ان کو خبر ہونے نہیں، کیونکہ خبر ان کو اس طرح خبر اندر اس طرح وہ رہتے ہیں جیسے ایک دلہن کی طرح۔ تو خیر میں اس بات میں کئی مسئلے معلوم ہو رہے ہیں، لیکن میں اس بات پر نہیں آیا۔ تو لہٰذا ان نوجوانوں نے کہا، ایک نوجوان سے جاؤ ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے، بھوک لگ رہی کھانے کے لیے کراؤ۔ اب یہ مارکیٹ میں نکلے کھانے کے لیے اور پیسہ دیا۔ اب پیسہ دے کر جب کھانا لینا چاہا تو دکاندار نے پیسہ دیکھا اور آدمی کا چہرہ دیکھا۔ بھائی 300 سال ہو چکے تھے نا، آپ کو معلوم ہے نوٹ بندی ہو چکی، نوٹ کتنے ہر بادشاہ آتا تو نوٹ بدلتے رہتے ہیں، تو اس دور میں تو سکے بدلتے رہتے تھے۔ تو لہٰذا یہ تو اس نے کہا یہ کافی پرانا پیسہ ہے۔ کہا یہ پیسہ آپ کو ملا؟ کہا یہی پیسہ میرے پاس ہے۔ کہا نا، اس نے سمجھا یہ شاید کوئی اس کو دفینہ ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس نے راجا کو یہ بات کہہ دی کہ یہاں ایک آدمی ہے جو پرانے زمانے کا سکہ لا کر دے رہا ہے۔ تو لہٰذا راجا، اچھا وہ جو راجا آیا تھا، جو جس دور میں یہ 300 سال کے بعد جب آنکھ کھلی نا ان کی، تو وہ دور تھا کہ جو راجا تھا بڑا نیک تھا، وہ اللہ نے وہ ظالم بادشاہ کو ختم کر دیا تھا، نیک بادشاہ تھا، نیک راجا اس پر مسلط کر دیا جاتا تھا، اور اس نیک اللہ پر ایمان لانے والا بادشاہ تھا وہ۔ تو وہ بادشاہ کے دور میں لوگوں میں مارکیٹ میں ایک بات پھیل گئی تھی کہ مردہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے، مردہ مرنے کے بعد آدمی زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری بیکار باتیں ہیں۔ لوگوں پر اس بات پر یقین کم ہو گیا تھا، ایمان ان کا کمزور ہو گیا تھا کہ نہیں مرنے کے بعد آدمی ختم ہو جاتا ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ تو راجا دعا کر رہا تھا، اے اللہ کچھ تو ایسا ذریعہ بنا دے تاکہ میرے قوم کو، میری رعایا کو پتہ چلے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتا ہے بندہ۔ یہ دعا کر رہا تھا، اس کے بعد یہ بندوں کا یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس بادشاہ کی دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ اب اس بادشاہ نے آیا، ساری واقعات معلوم کیا، اور یہ سب غار کے پاس گئے، بادشاہ بھی غار کے پاس گیا، سب لوگ گئے، اور غار میں رہنے والے 6 کو دیکھا گیا۔ ان 6 جنوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، ہم فلاں راجا کے دور کے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ راجا تو 300 سال ہو گیا جا چکا، اور 300 سال سے ہم اس غار میں ہیں۔ تو سارے لوگ حیران ہو گئے ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کے واقعات کو سن کر۔ ان میں سے وہ لوگ سچی توبہ کر لیے جو یہ کہہ رہے تھے نہ بھائی مرنے کے بعد بندہ نہیں اٹھ سکتا، جب انہوں نے اس واقعے کو دیکھا تو انہوں نے توبہ کر لی۔
کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے مرنے کے بعد، ہو سکتا نہیں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بندہ جو ہے اللہ اٹھاتا ہے، زندہ کرتا ہے. تو لہٰذا اس عقیدے پہ ان کو مضبوط بھی ہو گئی. اور وہ 6 جو انہوں نے کہا کہ ہم 6 تھے، یہ 7واں ہمارا کتا تھا. اور جب کتے کو دیکھا گیا تو وہ بھی سلامت تھا. بولو نا سبحان اللہ. 300 سال اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے جب اللہ کتوں کو بھی سلامت رکھ دے تو اللہ والوں کا مقام مرتبہ کیا ہوگا. اب غور کرے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے، وہ 6 جنوں نے، کہ اب ہم پھر سے غار میں جا کر آرام کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ جیسا پہلے حال میں تھا ویسا کر دے. تو انہوں نے کیا کیا، دعا ہوئی تو پہلے حال جیسا تھا ویسا حال بن گیا. تو بادشاہ نے دیکھا کہ اب یہ پھر سے سو گئے. تو بادشاہ نے کیا کیا، ان کے غار کے منہ کے پاس ایک مسجد بنا دو. بولنا سبحان اللہ. وہاں غار کے منہ کے پاس ایک مسجد بنا دو. اور یہ تاریخ یاد رکھ لو، جس تاریخ کو ہم یہاں پر آئے ہیں تو سال میں ایک بار آئیں گے اور یہاں پر ان 7-6 لوگوں کے لیے ہم یہاں آ کر ان کی یاد منائیں گے. بولنا سبحان اللہ. اب یہ قرآن سے اگر یہاں سے اس واقعے کو یہاں میں ختم کر رہا ہوں. یہ قرآن کا سارا واقعہ میں آپ کے سامنے سورہ کہف سے سنایا. اصحاب کہف آپ جا کر قرآن پاک میں پڑھ لیں. اس میں کئی مسئلے حل ہوتے ہیں، ایک مسئلے حل ہوتے ہیں. ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ دیکھیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جسم کو بھی قبر میں سلامت رکھتا ہے. بولے سبحان اللہ. کئی 100 سال ہو گئے غوث اعظم کو جائے ہوئے، غریب نواز کو جائے ہوئے، لیکن آج بھی وہ اپنے قبر میں جسم کے ساتھ سلامت ہے. اگر کوئی کہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو میں نے کہا قرآن میں اصحاب کہف پڑھ کر دیکھ لو. جب 300 سال رہے ان کے جسم سڑا نہیں، گلا نہیں. ارے انہوں ہے ان کے ساتھ رہنے والا کتا، اس کو اللہ نے سلامت رکھا تو اللہ والوں کا عالم کیا ہوگا. یہاں غور کرنے کی بات ہے. اب جہاں 300 سال نہیں نوجوان رہے، جسم سڑا نہیں، گلا نہیں، اللہ نے ان کے جسموں کو سلامت رکھا. تو یہاں سے یہ معلوم ہوا قرآن کی اس آیت سے، اس واقعے سے، کہ اللہ والے اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو قبروں میں جسموں کے ساتھ سلامت رکھتا ہے. جو قرآن میں بلکہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبر تو حدیث میں آیا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ، میں نے جب سے سنا کہ خبر اپنے آنے والوں کو ایسا دباتی ہے کہ اس کی پھسلیاں آپس میں مل جاتے ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ ہوگا لیکن گناہ گاروں کے لیے ہوگا. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ قبر میں جب جائیں گے نا تو قبر ان کو ایسے دبائیں گی جیسے ماں اپنے بیٹے کو آغوش میں لیتی ہے. جیسے ماں اپنے بیٹے کو آغوش میں لے دباتی ہے، اس طرح قبر اللہ کے نیک بندوں کو دبائے گی. مطلب ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا، تو ان کا جسم بھی سلامت رہے گا. یہ قرآن سے ایک بات، یہ مسئلہ حل ہوا. دوسرا مسئلہ حل کیا ہوا قرآن سے، کہ سال میں ایک بار عرس کیوں. تو میں نے کہا جب وہ اصحاب کہف میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ بادشاہ نے کہا کہ اس گھر یہاں مسجد بنا دو، ہم سال میں ایک بار یہاں آئیں گے، جمع کریں گے اور ان کی یاد منائیں گے. تو لہٰذا اگر یہ غلط ہوتا، عرس منانا، سال میں ایک بار ولی کے آستانے پر جمع ہونا، دعا کرنا اور عرس میں ان کی یاد منانا، ان کے بارے میں بتانا کہ یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا کرتے تھے، یہ سارے یاد منانا اگر غلط ہوتا تو اللہ قرآن میں کیوں بیان کرتا. ہمارا ایک سوال ہے وہابیوں سے، بھائی غلط ہوتا تو پھر قرآن میں کیوں بیان کرتا. تو لہٰذا یہ غلط نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری بات، اور ایک تیسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ جہاں بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں مسجد ضرور ہوتی ہے. دیکھیں آپ قرآن میں ہے نا اصحاب کہف ہے، اصحاب کہف کے بادشاہ نے کیا کہا تھا، ان کو غار میں رہنے دو، یہ تو چلے گئے پھر سے سونے کے لیے، اب اس غار کے منہ پر ہم مسجد بنائیں گے. اچھا بعض ویڈیو وائرل ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کہف، اور یہاں قرآن کہتا ہے جب وہ مسجد بنائی لیکن ہم قیامت تک ان کی پردہ پوشی کریں گے. اب صحیح ایڈریس وہ کہاں تھے کہاں ہے، تو جو بھی ان کی غار کی طرف جائے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم اس کے دل میں ہیبت ڈال دیں گے. تو آج ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ ہم اصحاب کہف کے غار والے کے واقعے تک پہنچ گئے اور کچھ ہڈیاں بتاتے کہ غار میں ہڈیاں پڑے ہوئے، بولے یہ اصحاب کہف ہے. میں نے کہا یہ غلط ہے، سننا یہ غلط ہے. اگر کوئی آپ کو ویڈیو بتایا کہ یہ اصحاب کہف کی جو 6 خبریں ہیں نا، یہ 6 ان کی ایک ہڈیاں ہے، غلط ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے قبر کے پاس جو بھی جاتا ہے نا اس کی دل میں ہیبت ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہم قیامت تک ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو لہٰذا اصل ایڈریس کہاں ہے کسی کو پتا نہیں، پہلی بات کہاں پر ہے کسی کو پتا. ہاں امیر معاویہ کے دور میں صحابہ کو معلوم ہوا تھا، اور صحابہ اکرام جب اس دور طرف جانے لگے صحابہ کے دلوں میں ہیبت آ گئی.
وہ واپس آئے میرے معاویہ کے پاس اور انہوں نے کہا میرے معاویہ نے وہاں مت جاؤ، کیا قرآن نہیں کہتا کہ ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ تو لہٰذا وہ سلامت ہو گئے جیسے بھی ہو گئے، لیکن یہ ہڈیاں بتا کر لوگوں کو یہ ذہن دیا جاتا ہے دیکھو اللہ والے کتنے بھی بڑے ہو قبر میں جانے کے بعد ہڈی بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا بے یہ باتیں مت کر، کئی واقعات حالال میں پورے انڈیا میں ہوئے ہیں، کئی ویسے بزرگوں کے واقعات۔ آج سے 70 سال پہلے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دریائے دجلہ بغداد میں دریا کے کنارے ان کے مزار تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر اور معافی چاہتا ہوں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ دو مزارات آج سے 77 ایئر پہلے یا 80 سال پہلے، میں فوٹوز بھی لایا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا، فون میں میرے ریکارڈ بھی موجود ہے، بغداد میں ان کی مزار ہے، سعید بن جبیر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بغداد میں غوث اعظم کی درگاہ سے 5 یا 6 کلومیٹر پر یہ دونوں صحابی کی مزار ہے، سلمان فارسی کے قدموں میں یہ آرام کر رہے ہیں۔ یہ صحابی رسول ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ تو بغداد میں جہاں دریائے دجلہ ہے اس کے کنارے ان کی مزار تھی، حذیفہ بن یمان کی اور سعید بن جبیر کی، اور یہ مزار 1400 سال سے وہاں پر، بولے نا سبحان اللہ، کتنے سال سے؟ 1400 سال سے وہاں پر تھی۔ لیکن آج سے 80 سال پہلے بغداد کے بادشاہ کے خواب میں حذیفہ بن یمان جیسے صحابی خواب میں جا کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ ہمیں جو ہے یہاں سے نکال، ہماری قبر کے اندر پانی آ رہا، بولو نا سبحان اللہ، ہمیں یہاں سے نکال، ہمیں قبر کے اندر جو ہے پانی آ رہا ہے۔ تو بادشاہ کو لگاتار 3 مرتبہ یہ خواب آیا اور اس نے وہاں کے بغداد کے سب سے بڑے مفتی کو اپنا یہ خواب سنایا۔ اب جب بات مضبوط ہو گئی کہ ہاں یہ خواب بھی سچا ہے، یہ معاملہ ہو بھی رہا ہے، تو سب نے طے کر لیا کہ ہم یہاں سے یہ دونوں صحابی، ایک صحابی تھے ایک تابعی تھے، ان کی خبر سے نکال کر دوسری جگہ ان کو دفن کریں گے۔ جب یہ اعلان ہوا، پیپر میں بات چھپی، اب ساری دنیا میں بات ہوئی، تو ساری دنیا کے مسلمانوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی بغداد کے بادشاہ سے کہ ایک کام کریے، یہ جو آپ مزار سے نکالنے جا رہے ہیں ان کو اس وقت نکالیں جب ہم حج کر کر واپس بغداد آئیں گے۔ اس دیر کے لیے کچھ بات مانی گئی، حج کر کر سارے مسلمان جن کو اللہ نے طاقت دی تھی، پیسہ دیا تھا، وہ بغداد پہنچے۔ آج بھی میں نے وہاں مزار کی زیارت کی، تو آج بھی وہاں پر مزار کے سرانے وہ جنازے کا جلوس جو ان دونوں صحابی کو، ایک صحابی ایک تابعی کو خبر سے نکال کر جنازہ لے جا رہا تھا، آج وہ فوٹوز وہاں لگے ہوئے بغداد میں۔ تو میں نے وہ کے فوٹوز بھی اپنے فون میں کھینچ کر رکھا ہے کہ دیکھو جب آج سے 80 سال، حالانکہ وہ صحابی پردہ فرما کر 1400 سال ہو چکے تھے، جب قبر کھودی گئی، خدا کی عزت و جلال کی قسم سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ارے جسم تو جسم ہے، ان کا کفن تک میلا نہیں تھا۔ یہ کیا تم عقیدہ دے رہے ہو کہ اللہ کیا اپنے نیک بندوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اگر اللہ چاہتا ہے اپنے نیک بندے قبر میں سلامت رہے تو تمہارے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم کیوں بگڑ رہے ہو؟ تم کیوں آج ہمیں کہتے ہو کہ یہ قبر کے پجاری ہے، قبر کی پوجا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں بند کرو کہ ہم قبر کے پجاری نہیں ہیں، ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ مانتے ہیں۔ اور اس پر میں نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے۔ تو خیر جو ویڈیو بتایا جاتا ہے اصحاب کہف کی خبر ہے، بعض لوگ دیکھے بھی ہوں گے آپ میں سے کوئی، تو یہ غلط ہے، اصحاب کہف کی خبر کو چھپا دیا گیا اور وہاں مسجد بنائی گئی، قرآن کہتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جہاں واقعی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں مسجد ضرور ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، مدینہ چلے آئے، مسجد نبوی، حضور کی مزار کے ساتھ مسجد نبوی، بغداد جائے غوث اعظم کی مزار کے ساتھ مسجد، اجمیر جائے غریب نواز کی مزار کے ساتھ مسجد، لاہور جائے داتا صاحب کی مزار کے ساتھ مسجد، یوسف بابا شریف بابا کے پاس جائے مزار کے ساتھ مسجد، بولے نا سبحان اللہ۔ اب یہاں حسن بن احمد شہید کے پاس آئے تو یہاں بھی مزار کے ساتھ مسجد، کیوں؟ اللہ والے بتاتے ہیں وہ زیارت کی جگہ ہے یا عبادت کی جگہ ہے؟ بولے نا سبحان اللہ۔ وہاں زیارت ہوتی ہے، زیارت کہتے ہیں ملاقات کو، زیارت کی جگہ وہ ہے، عبادت کی جگہ یہ ہے۔ اگر کوئی کہنا تم درگاہ میں جا کر شرک کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، کہنا بے وقوف، ہم درگاہ میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ عقل نہیں بتانی چاہ رہا تم کو، جہاں گئے، جہاں ولی آرام کرے وہاں مسجد ضرور ہے، جہاں دنیا بھر میں چلے جائیں، میں چند بزرگوں کے نام گناؤں، ورنہ دنیا بھر میں نے تو جتنے مزارات الحمدللہ ہندوستان میں
کئی مزارات کو میں نے زیارت کے لیے حاضری دیا ہوں جہاں پر میں نے دیکھا ضرور ہے مزار کے ساتھ مسجد ضرور ہے، تاکہ اللہ والوں کو پتا کہ جہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو نماز سے بھی بڑی محبت ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اپنے آپ کو پیر بابا سب کہتے ہیں، علی کا ملنگ بھی کہتے ہیں، اور گانجا پیتے ہیں اور سگریٹ نہ جانے کس طرح کے نشے کی چیزیں حرکتیں کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہم بہت بڑے ولی ہیں۔ اللہ ایسے ڈھونگی باباؤں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ جہاں ہمیں وہابی اور بدعقیداؤں سے بچنا ہے وہاں پر ایسے ڈھونگیوں سے بھی ہمارے کو اپنے آپ کو بچانا ضرور ہے۔ خیر، میں کہاں لے کر جا رہا ہوں، میں یہ واقعہ سنایا ہوں، اللہ نے کچھ نوجوانوں کا ذکر فرمایا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اپنی بات کو پھر کہہ رہا ہوں، تھکان ختم کرے، بہت آگے چل کر میں آپ کو اہم مسئلے بتانا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان کون ہے؟ کہا اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کی ایمان کی تعریف کی۔ کیوں وہ وہاں سے اپنے وطن کو چھوڑا؟ ایمان کے لیے، ایمان بچانے۔ کس لیے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اچھا، ایک آسان کر ایک بات بتاتا ہوں۔ ہر آدمی کے اندر 4 قسم کی محبت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اپنا ہو یا پرایا، کوئی نہیں ہو، لیکن 4 محبتیں ایسی ہیں اس کے اندر ضرور ہوتی ہے۔ وہ کون؟ ایک ہوتی ہے وطن سے محبت، دوسرا اپنے اولاد سے محبت، تیسرا مال سے محبت، چوتھا اپنی جان سے محبت۔ یہ محبت میں کوئی بھی بچا نہیں دیکھا، وطن سے محبت ہو، خاندان یعنی اولاد سے محبت ہو، مال یعنی پیسے سے محبت ہو، یا خود کی جان سے محبت ہو۔ اور ان محبتوں میں ایک بندہ کبھی ایک دوسرے کو قربان نہیں کر دیتا۔ دیکھیں، اگر وطن کی محبت ہو، اگر اس کو معلوم ہوا کہ دوسرے وطن میں تیرے کو زیادہ تنخواہ ملے گی تو اپنا وطن چھوڑ کر مال کی محبت میں وہ وطن کا وہاں چلے جاتا ہے، یعنی دوسرے ملک میں جا کر کمانے لگ جاتا ہے، یعنی مال کی محبت میں وطن کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، وہاں جا کر کماتا ہے۔ یہ اور بات ہے وہاں جا کر بھی وطن سے محبت کرنا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اسی طرح اگر اولاد کی باری آ جائے، کچھ مسئلہ ہو جائے اولاد پر، یا کوئی معاملہ ہو جائے، بیماری ایسی آ جائے، تو وہ پورا پیسہ خرچ کر دیتا ہے اولاد پر، ماں باپ پر، تاکہ ان کی صحت، یعنی مال کو اولاد کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کبھی جان پر بات آ جائے خود پہ، تو پھر وہ وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑتا ہے، اولاد کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑتا ہے، مال بھی چھوڑنا پڑے چھوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب چھوٹے ہیں لیکن میری جان بچ جائے، تو جان بچانے کے لیے وہ وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اولاد خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، پیسہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جان کی اہمیت ہے۔ لیکن مجھے بتائیے، یہ 4 محبتیں تو ہر ایک کے اندر فطری طور پر ہوتے ہیں، ہر ایک کی مزاج میں ہوتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا مقام، ہمارا شان، ہمارا مرتبہ کچھ الگ ہے۔ ہمارے اندر ایک اور محبت ہوتی ہے۔ یہ 4 محبت تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، وطن کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، جان کی محبت، لیکن مسلمان کے لیے ایک اور محبت ہوتی ہے، اس محبت کا نام ایمان ہے۔ ایمان ہے، اور ایمان کی محبت ایسی ہے، ہر مسلمان کے لیے یاد رکھے، ایمان کے لیے وہ وطن بھی قربان کرتا ہے، مال بھی قربان کرتا ہے، اولاد قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیتا ہے، ارے جان بھی دینا پڑے تو دے دیتا، لیکن ایمان نہیں چھوڑتا۔ یہ ایمان کی محبت ہے۔ تو لہٰذا ایمان ایک ایسی چیز ہے، واقعی جو ایمان کی مٹھاس اپنے اندر پا لیتا ہے، اسی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایمان کی محبت، اب مجھے بتائیے جب ایمان کی محبت ہے تو ایمان ہے کیا؟ اللہ سبحان اللہ، ایمان ہے کیا؟ تو ایمان حضور کو جاننے اور ماننے کا نام ایمان ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاننے اور ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی سر تا پا قدم شان ہے۔ یہ حضور کے لیے کہتے ہیں، اللہ کی سب سے بڑی شان حضور ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی سر تا پا قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضور کو جاننے اور ماننے کا نام ایمان ہے، اور ایمان کے لیے بندہ وطن بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتا ہے، جیسا یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا ذکر فرمایا کہ کچھ نوجوان ایسے تھے جو ایمان کے لیے وطن چھوڑ رہے۔ بولے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اپنی سیرت میں بیان کیا بھی، بتایا بھی کر بھی، اگر جس ملک میں تمہیں رہنا مشکل ہو جائے، یعنی نماز پڑھنا، عبادت کا اظہار کرنا مشکل ہو جائے، لوگ تمہارے جان کے دشمن ہو جائے، تو ایسے موقع پر وطن چھوڑ کر ایمان کے لیے وطن کو چھوڑنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے۔
آپ بولے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہجرت کر کر مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، ساری زندگی پیدا مکے میں ہوئے، 53 سال 53 ایئر مکے میں رہے، 53 سال تک مکے میں رہے، لیکن جب ایمان پر بات آئی تو سرکار نے ورنہ بتائیں معاذ اللہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی ڈر گئے تھے، معاذ اللہ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا نا، حضور ڈر گئے تھے کہ کفار اب مجھے مار دیں گے، خدا کی عزت و جلال کی قسم جب کفاروں نے 70 کفاروں نے حضور کے گھر کو گھیر لیا تھا ہجرت کی رات کو، سرکار باہر نکلے اور سورہ یاسین پڑھ کر ہاتھ میں مٹی لی اور ان کے چہرے پر ڈالا تو ان کو غلودگی آ گئی، حضور سامنے سے گئے ان کو نظر نہیں آیا، بولے نا سبحان اللہ، ورنہ اللہ چاہا تو کیا نہیں کر سکتا تھا حضور کی حفاظت کے لیے، لیکن امت کو ایک سبق دینا تھا، ہمیں ایک بات سمجھانا تھا، اگر ایمان ایسی جگہ تم ہو جہاں ایمان ظاہر کرنا مشکل ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑنا یہ اللہ کا حکم بھی ہو جائے، نبی کی سنت بھی بن جاتا ہے، اس سنت پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہجرت کر کر جو ہے سرکار وطن چھوڑ کر گئے تھے، لیکن آج تو الحمدللہ ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے خواجہ کا ہندوستان، بولے نا سبحان، نوجوانوں سننا، ان نوجوانوں نے ایمان کے خاطر ہجرت کی تھی، اب ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ آپ کہیں کہ کیا الحمدللہ ہمارے ہندوستان کو اللہ سلامت رکھے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اس ملک میں ابھی ایسی نوبت نہیں آئی جہاں ہمیں نماز پڑھنے سے روکا جائے، ابھی ایسا موقع نہیں آیا ہے جہاں ہمیں داڑھی رکھنے سے منع کر دیا جائے، ابھی ایسا کوئی وقت نہیں ہے، اللہ ایسا دن کبھی لائے بھی نہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم پر کرم فرمائے، ہمارا ہندوستان جو غریب نواز کی چوکٹ جب تک سلامت رہے، ہندوستان بھی اس وقت تک سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ تو خیر یہ ہمارا ابھی موقوف تو نہیں ہے کہ ہمیں داڑھی پر پابندی ہوئی ہو یا نماز پر پابندی ہوئی ہو یا قرآن پڑھنے سے روکا جا رہا ہو یا روزہ رکھنے سے روکا جا رہا ہو یا کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہو، الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ہجرت کی ہے نوجوانوں نے، تو میں آج ان نوجوانوں کو کہوں گا پھر بھی تمہیں ہجرت کرنی ہے۔ تو آپ نے کہا مولانا آپ بھی تو کہہ رہے کہ ہجرت کا بھی موقوف نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ایسا کوئی حالات بھی نہیں ہے، پھر ہجرت کیسے کرے؟ کہا نا، ہجرت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہجرت یہ کہ ایمان بچانے کے لیے تم اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں جاتا کہ ایمان تمہارا بچے رہے، لیکن ایک ہجرت وہ ہے جو ہر ایک نوجوان کو کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ ہجرت کیا ہے؟ سنو پھر کہہ رہا ہوں، نوجوان میں اس سے مراد کچھ کہیں کہ بھائی ہماری تو عمر ہو گئی، ایسا نہیں، 18 سال یعنی 16 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر کا آدمی نوجوان ہی رہتا ہے۔ میں سارے ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں سنو کہ آپ کو ایک ہجرت کرنی ہے، یقیناً ایسا موقع تو نہیں آیا وطن میں کہ آپ کو وطن چھوڑنا پڑے، اور اللہ کرے کبھی ایسا لائے بھی نہ ایسا دن، لیکن سنیں آپ کو ایک ہجرت کرنی ہے۔ وہ کون سی ہجرت ہے؟ اس ہجرت کو یہ کہتے ہیں گناہ سے نکل کر نیکی کی ہجرت میں آنا، بولے نا سبحان اللہ۔ آج ہمارے حالات کیا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے اصحاب آج دیکھیں نوجوانوں کا دن کیسے گزر رہا ہے، شباب کے عالم میں، طاقت کے غرور میں اتنا وہ ڈوب چکا ہے، نوجوان بچہ ہو یا نوجوان بچی ہو، آج بے حیائی کا دورہ ہو گیا ہے۔ مجھے بتائیے ایمان کی جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آج یہ حال ہمارا ہو گیا ہے، ہمارے باپ کو اگر کوئی گالی دے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہم اس سے ملاقات نہیں کرتے، ہمارے ماں کو اگر کوئی گالی دے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہم اس کو ملاقات نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے مارے تو ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ارے ہمارے ماں باپ دوست تو دور، رشتہ دار تو دور کی بات ہے، آپ دیکھیں حالات ہماری مزاج کیا ہو گئی ہے کہ ہم غصہ آتا ہے اگر کوئی، آپ تو یہ تو نوجوانوں کا حال ہے، باپ کو گالی دے تو غصہ، باپ کو گالی دے تو غصہ، نہ ہم اسے ملیں گے نہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، اور یہ تو نوجوانوں کا حال ہو گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ مسئلہ بھی ہو گیا ہے، آج لوگ پیر کو اگر کوئی بولے ہمارے پیر کو آپ کیسا بولے، اس نسبت کے مسئلے میں آ جائے تو پیر کی محبت میں ایسے ڈوب کر کہتے ہیں نا پیر کو تم گالی دے رہے، ہم آپ سے ملیں گے نہیں، ملاقات نہیں کریں گے، جبکہ پیر منزل نہیں، اللہ اس کے رسول منزل ہوتے ہیں۔ ذہن میں رکھیا، پیر کا کام غسال کی طرح، غسال میت کو دھو کر آگے بھیجا دیتا ہے نا، پیر کا کام غسال کی طرح ہے، مرید کو ظاہر باطن دھو کر اللہ کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ یہ تھوڑا ہی کہ اپنے پاس ہو کے رکھے، لیکن میں جو تعجب یہ ہو رہا ہے ان بچوں کو غصہ آتا ہے پیر کے کچھ بولنے پر، کہ بھائی ہمارے پیر کو آپ نے کیوں کہا، ان بچوں کو آج غصہ آ رہا ہے ماں باپ کے کچھ بولنے پر کہ ہمارے ماں باپ کو آپ نے گالی کیوں دی۔
لیکن آج اس نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، نہ چہرے پہ بل آتا ہے نہ دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ معاف کرنا، میں ہر نوجوان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہو رہا ہے ایسا۔ ہر نوجوان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو رہا ہے ایسا۔ آپ فیس بک پر جائیں، انٹرنیٹ پر جائیں، انسٹاگرام پر جائیں، کس طرح کئی قسم کی بے حرمتیاں ہمارے نبی کی شان میں کی جا رہی ہے۔ ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم تو زندگی گزارنا ہے، ہمیں جو ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آج شرم آنی چاہیے ان پیروں کو جو وہابی بدعقیداؤں کو اپنے اسٹیج پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تم ہمارے ہاتھ پیر چومو، کسی کو برا مت کہو۔ ارے وہ وہابی بدعقیدہ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، میں ان مسجد کے محلے کے بڑوں سے بھی کہوں گا، خاندان کے بڑوں سے بھی کہوں گا، اور جو ہے مسجد کے صدر ہو یا کمیٹی کے کوئی ممبر ہو، آپ بھی غور سے سنیں۔ کسی محلے کے بڑے ہو تو آپ بھی غور سے سنیں، کبھی خاندان کے اگر آپ بڑے ہو تو آپ بھی غور سے سنیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں بڑے ہو، سارا خاندان آپ کی بات مانتا ہے تو آپ بھی غور سے سنیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں بڑے ہو، یقیناً اتنے تو بڑے ضرور ہے کہ آپ شوہر تو ہو، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے شوہروں کو حاکم بنایا، بولے گا سبحان اللہ، حاکم بنایا ہے۔ آپ بھی غور سے سنو۔ آج تمہیں غصہ آتا ہے کہ تمہاری بات کوئی نہ سنے، میں کہتا ہوں سنو، اگر تمہاری نہ بات نہیں سننے پر تمہیں غصہ آتا ہے، لیکن وہابیوں پر کبھی غصہ نکالا تم نے؟ بدعقیداؤں پر غصہ؟ آج تمہیں شرم نہیں آتی ہے بولتے ہوئے کہ سب ایک ہو جاؤ، لڑائی جھگڑے کی بات مت کرو؟ آج سنی کی بات تمہیں لڑائی جھگڑے کی کر رہے ہیں، آج لڑائی جھگڑے کی تمہیں دکھ رہی ہے۔ جو وہابی نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوں، آج بھی کتابیں لکھ رہا ہوں، آج بھی اپنی تقریروں میں بیان کرتا ہوں کہ نبی مردہ ہے، آج بھی اپنے بیانوں میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ مجھے جب جلال غصہ بہت آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے جب کوئی ماں باپ آ کر مجھ سے کہتے ہیں نا مولانا یہ رشتہ دیکھیے ذرا استخارہ کر کر بتائیے ہمارے بچی کے لیے جمے گا نہیں جمے گا۔ میں نے جب دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا ہم بغیر فاتحہ والے ہیں، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ بغیر فاتحہ والے کو بچی دے رہے ہو؟ ارے نہیں فاتحہ نہیں دیے تو کیا ہوتا؟ میں نے کتنی آسانی سے بول رہے ہیں، تمہیں فاتحہ درود کا جھگڑا نظر آ رہا ہے؟ میں بار بار اس ممبر پہ اعلان کر چکا ہوں، بار بار میں بولا ہوں، سنو کہ ہمارا وہابیوں سے جھگڑا فاتحہ درود پہ ہے ہی نہیں، بار بار یہ کہہ چکا ہوں۔ سنو بچوں، غور سے سننا، فاتحہ درود پر کبھی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا فاتحہ ہے کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے فاتحہ ہے کیا؟ جس کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے آپ نہیں پڑھتا، اگر آپ میں نہیں پڑھتا، میں نے کہا بسم اللہ پڑھ کر تو کھاتے ہو نا، بسم اللہ تو پڑھ کر کھاتے ہو نا، کھانا چاہیے نا، سامنے کھانا ہے، بسم اللہ بھی تو قرآن کی آیت ہے۔ اور حدیث میں سرکار نے فرمایا جس کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھاتا۔ اگر یہ نہیں کھاتے تو ہمیں کیا معلوم کیا ہے یہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں فاتحہ درود کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ تبلیغی جماعت ہو، میں نام لے کر اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے، کوئی لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ فرقے کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور یہی ایمان کی جان ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہا ان نوجوانوں جو ایمان لائے تھے ہم نے ان کی حفاظت کی۔ ایمان ہے کیا؟ حضور کی ذات مبارکہ۔ اب غور کریں نوجوان بچوں، ہے نا یہ وہابیوں سے جھگڑا فاتحہ درود کا نہیں ہے۔ آج بھی کتابوں میں لکھتے ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں کہ نبی مردہ ہے، میلاد مت کرو، نئی نئی باتیں کرتے ہیں، یہ جھگڑا ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں فاتحہ درود کا مسئلہ نہیں جی اماں، یہ مسئلہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دو، اگر عشق ذرا بھی دل میں ہوتا نا اللہ رسول سے وہ مان جاتے، ورنہ آج کل کیا ہو گیا معلوم ہے، باپ کو گالی دی تو غصہ آتا، لیکن نبی کی شان میں گستاخیاں، اور وہابیوں کو دیکھ کر پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کے جنازوں میں جاتے ہو۔ ہم کسی کو برا نہیں بولتے، میں نے کہا یہ تھالی کے بیگن تم منو، مننے کے بعد یہ چہرہ حضور کا میں دکھانا ہے تاکہ حضور خبر میں بولے فرشتوں کو ناز کرتے ہوئے چھوڑ دے یہ میرا غلام ہے۔ ہاں ساری زندگی میرے دشمنوں سے دشمنی کی میرے لیے، اور میرے دوستوں سے دوستی کی میرے لیے۔ دشمنی بھی اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور محبت بھی اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اس لیے حدیث میں سرکار نے فرمایا اس وقت تو تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے اندر یہ دو باتیں نہ آ جاؤ۔ بولے کیا؟ اللہ رسول کے لیے محبت اور اللہ اس کے رسول کے لیے دشمنی۔ یہ مزاج لانا تمہیں پڑے گا، تبھی ایمان کی مٹھاس آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو خیر آپ غور کریں، یہ آج ماحول ہو رہا ہے، میں آپ کو ہجر کرنا ہے وہابیوں سے،
اپنی صحبت کو بچاؤ بدعقیداؤں سے دور ہو کر۔ ایک تو ان سے ہجرت کرو، دوسرا میں ان نوجوانوں سے پھر کہوں گا جو اپنی نوجوانی کو رات بھر یا چبوتروں پہ بیٹھ کر گزار رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر گزار رہے ہیں۔ یہاں امام محمد غزالی کا ایک قول مجھے یاد ہے، میں سناتا ہوں کیمیائے سعادت میں، ذرا سننا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے زبردست عالم گزرے ہیں، غوث اعظم کے دور میں، یہ مبارک دور میں تھے جب غوث اعظم کی عمر جو ہے نا 30 سال کی تھی جب اس دنیا سے آپ انتقال کر گئے۔ جب غوث اعظم کی عمر 30 سال کی تھی تو آپ بغداد میں تھے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا انتقال ہوا جب غوث اعظم کی عمر 30 سال تھی۔ اور غوث اعظم کی کتابیں ہم جب پڑھتے ہیں نا تو غوث اعظم کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غوث اعظم نے امام محمد غزالی کی کتابوں کو بڑی گہرائی سے پڑھا ہے۔ کئی جگہ امام محمد غزالی کے آپ نے حوالے لکھے ہیں، اتنے بڑے بزرگ کہ غوث اعظم بھی جن کی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج جس جگہ نبی کی بے حرمتی ہو رہی ہو اور لوگ خاموش رہے، ہاں سننا ذرا، لوگ کو پرواہ نہیں ہے، بولنے دو، وہاں بھی تو کیا ہوا، ملیں گے ساتھ بیٹھیں گے، بے غیرت ہو گیا وہ، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تمہیں کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں؟ بولے کلمہ پڑھنے والا ایک ہے۔ میں نے کہا پھر قرآن کہتا ہے سورہ منافقون میں کہ محبوب ایک کلمہ پڑھ کر بھی کافر ہو گئے۔ ایک بڑا نہیں آتے کبھی آپ نے سورہ بقرہ کی کئی آیتوں میں منافقوں کا ذکر نہیں آیا ہے؟ کلمہ نہیں، عشق رسول کو دیکھا جاتا ہے، شرم آنی چاہیے۔ لیکن سننا امام محمد غزالی نے کیا بات کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں جس جگہ نبی کی بے حرمتی ہو رہی ہو، نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہو اور لوگ خاموش رہے، تماشائی بنے رہے، کسی کو کچھ نہ بولے، کسی کو فکر ہی نہ، جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کو فکر ہی نہ ہو، تو پھر اللہ امام محمد غزالی فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آئے گا تمہاری ماں بہن کا سودا بیچ بازاروں میں ہوگا، تمہاری ماں بہن کی عزتیں بیچ بازار میں لا کر لوٹی جائے گی۔ مجھے بتائیے آج نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے، کوئی فیس بک کے ذریعے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ارے شرم تو اس وقت آنی چاہیے جب ہم کسی وہابی کے گھر رشتہ لے کر جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہابی سب ہمارا ایک ساتھ ہے، بدعقیدہ وہابیوں کی ہم عزت کرنے لگ گئے ہیں۔ آج نہیں ہو رہی، آج کئی بچیاں غیروں کے ساتھ شادی نہیں کر رہے۔ یہی بات امام محمد غزالی نے فرمایا تھا، جب نبی کی بے حرمتی ہوگی اور تمہیں اثر نہ ہو، تمہیں کوئی مطلب ہی نہ ہو، نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہا ہو اور تمہیں کوئی اثر نہ ہو، تو صبر کرو اس وقت کا یہ تمہاری ماں بہنوں کی عزت نیلام ہوگی۔ آج کیا ہو رہا ہے مجھے بتائے؟ آج شرم حیا، میں سارے اسلامی بہنوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ انٹرنیٹ آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی واقف ہیں۔ آج یوٹیوب دیکھ لیں، ٹک ٹاک کے نام پر کئی ہماری اسلامی بہنیں ٹک ٹاک پر آ کر اب بند بھی ہو گئے تو کئی ایپ نکل گئے ہیں، کس طرح کی بے حیائی اور بے حیائی کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آج وہ نہیں ہے، معاملہ نہیں رہ گیا۔ مجھے تعجب یہ ہو گیا، میں اس چینل کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کہ ایک نیوز چینل میں نے کل پرسوں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک نیوز کی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا جا رہا ہے کہ اتا پور کا ایک ٹک ٹاکر ہے رہنے والا، نام بھی مسلمان کا، اس سے کوئی بچیاں ویڈیو کال بیان کر رہے ہیں، ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں، ویڈیو کال پر بچیاں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اچھا بچیاں بات کر کے ہمارے نام پہ آپ گانا بنا دیجئے، ہمارا نام یہ ہے گانا بنا دیجئے، میرا نام یہ ہے آپ میرے نام کا گانا گا دیجئے ٹک ٹاک پر، ہم آپ کے فرینڈ ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک بچی کس طرح بے حیائی کی بات کر رہی تھی، ایک بات بچی کہہ رہی ہے آپ کو معلوم ہے ٹک ٹاک کے ساتھ آپ کو ہماری اماں بھی بازو بیٹھ کے دیکھ رہی ہے۔ اب جس کے سامنے ماں بیٹی خود بے حیائی چالے کر رہا اور ماں ساتھ دے، نہیں ہو رہا۔ مجھے بتائے آج میں ان نوجوانوں کو اور ان شوہروں کو کہوں گا تمہیں تو غصہ آتا ہے اس وقت جب سالن میں نمک کم ہو جائے یا کھانے میں نمک کم ہو جائے، اس وقت تو تم اپنا پورا غصہ دکھاتے ہو۔ کبھی غصہ دکھائے بے حیائی کی چالوں پر اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو سمجھانے کے۔ اور میں ان ماؤں کو بھی کہوں گا جو تو ساتھ دیتے ہیں بچوں سے بات کرنے کے لیے، کئی ایسے گھر ہیں جہاں پر ماں خود ساتھ دیتی ہے بیٹی کا کہ جا تو بات کر میں تیرا ساتھ ہوں،
آج مجھے بتائیے کئی بچیاں رو رہے ہیں کہ ہمیں بیچ دیا گیا دبئی میں، سعودی میں، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے ماں بہنوں کے ساتھ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس کا نتیجہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں احساس ختم ہو گیا نبی کی کوئی گستاخی کرے ہمیں محسوس نہیں۔ ہم کیا مطلب ہے بھائی، ہم کھاؤ پیو مست رہو، ہم تو وہابی سے ملیں گے، بدعقیداؤں سے بھی ملیں گے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد رکھنا، جب تمہاری نگاہوں کے سامنے نبی کی عزت کے بارے میں غیر غلط بات کر دیا جا رہا ہو اور تم خاموش رہو، اس انتظار کرو اس وقت کا کہ تمہاری ماں اور بہنوں کا سودا بیچ بازار میں ہوگا۔ اللہ ہمارے حفاظت فرمائے، اللہ ایسے گندے دور دیکھنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں کہتا ہوں کچھ تھوڑے تھوڑے اس کے آثار شروع بھی ہو گئے، ایسے ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہاں نبی کی عزت، ایک تو وہابیوں سے ہجرت کریں گے نا انشاءاللہ۔ کسی وہابی بدعقیدہ دیکھ دشمنی نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، نہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو کوئی معاذ اللہ ایسا ذہن دینا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، جینا نبی کے لیے ہے، مرنا نبی کے لیے ہے۔ یہ قرآن خود کہتا ہے، اللہ قرآن میں سورہ توبہ میں کہتا ہے، اگر تمہیں اولاد، پیسہ، خاندان، رشتہ دار اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ تو آپ کو کس چیز کی اہمیت زیادہ ہونا چاہیے؟ اسلام یہ نہیں کہتا ماں باپ سے محبت مت کرو، اسلام یہ نہیں کہتا اولاد سے محبت مت کرو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ حلال روٹی مت کھاؤ، کرو، لیکن سب سے زیادہ آگے حضور کی محبت کو رکھا کرو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو رکھا کرو۔ یہی حال صحابہ نے کر بتایا۔ آپ دیکھیں نوجوان صحابی تھے مدینہ منورہ میں رہ کر، مدینہ پاک میں، اور وہ اتنے غریب صحابی تھے انصار کے، انصار کہتے ہیں انصاری جو مدینے میں رہنے والے انصاری صحابی تھے۔ یہ میں نے نوجوانوں کی کیسے روایت لی ہے کتاب، یہ اس کتاب سے میں آپ کو یہ واقعہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے۔ نوجوان تھے، بالکل ینگ تھے نوجوان، موضوع ہی میرا یہی ہے تو سنا ان سے۔ وہ نوجوان صحابی تھے، حضور کے سے بارگاہ میں آتے۔ اچھا ان کا حال ایسا تھا، ان کے کپڑے بھی زیادہ معتبر نہیں ہوتے تھے، یعنی روز محنت کرنا کھانا، لیکن کپڑے اتنے مہنگے نہیں تھے جسم پہ، اور خاندان والے بھی اتنے نہیں تھے، اور خاندان میں جو ہے نا گھرانہ بھی ان کا اتنا زیادہ، رشتہ دار بھی زیادہ نہیں تھے مدینہ پاک میں، لیکن یہ پابندی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آتے اور حضور سے دین سیکھا کرتے۔ ایک دن حضور نے ان کو دیکھا، دیکھ کر کہا، اے شخص تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں نہ میرا خاندان ہے۔ ذرا سن لو نوجوان بچوں، حالات کچھ بھی ہو اللہ رسول کے کہنے پر چلو، پھر کامیابی اللہ تمہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں اس واقعے میں کیا ملتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے خاندان نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنی کمائی ہے کہ میں جو ہے کر سکوں، لباس نہیں ہے، نہ میں مہر دے سکتا ہوں، کیا کروں؟ سرکار نے پھر کہا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر سرکار نے فرمایا شخص تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے پھر کہا حضور یہ معاملات ہے، خاندان میں نہیں ہے۔ سرکار خاموش، پھر تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے فرمایا اے شخص تو نکاح کیوں نہیں کر لیتا؟ 3 مرتبہ جب سرکار نے فرمایا تو آپ سمجھ گئے حضور آپ بھی بتائیں کہ میں کیا کروں، آپ جو بتائیں گے میں اس بات پر عمل کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جا فلاں مدینے میں ایک آدمی کے گھر پر حضور نے بھیجا، اس کے گھر پر جا اور دروازے پہ دستک دے اور اس آدمی کو میرا بھی سلام کہنا، اور سلام کر کہنا ان کے گھر میں بیٹی ہے، اس کا نکاح تیرے ساتھ کرنا۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے، وہ گئے جا کر اس آدمی کے گھر میں کھٹکھٹ مارا، وہ شخص باہر آئے، کہا آپ ہے کون؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں، میں حضور کی بارگاہ سے آؤں۔ وہ صحابی خوش ہو گئے، یا حضور نے آپ کو بھیجا؟ بولے بتائیے حکم کیا ہے؟ کہا حضور نے آپ کو سلام کہا۔ اب صحابی کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، وہ کہنے لگے یار ہماری تو آج عید ہو گئی کہ نبی نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ نبی نے ہمیں سلام بھیجا ہے، بہت خوش ہوئے۔ تو اس صحابی نے کہا دیکھو آگے اور بات بھی سننا ہے۔ بولے کیا؟ آگے یہ بات سننا ہے آپ کو کہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کے گھر بیٹی ہے؟ بولے ہاں۔ کہا اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو، ان کا نکاح میرے ساتھ آپ کو کرنا ہوگا۔ اب وہ حالات کو دیکھے، کہا کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی بیوی سے مشورہ لے دو۔ وہ اندر گئے اور جا کر کہنے لگے کہ باہر ایک شخص آئے ہوئے حضور نے ان کو بھیجا ہے، اور دکھنے میں حالات بھی ان کے ایسے نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا، ہم تو معزز لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، حالات بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ نکاح اپنی بیٹی کا کرا دیں، کہ حالات تو نہیں دیکھ رہے ہیں کیا کریں۔ آپس میں میاں بیوی بات کر رہے کہ کرنا کیا ہے، حضور نے بھیجا ہے، کرنا کیا ہے۔ اچھا وہ ابھی صحابی نئے اسلام قبول کرے تھے،
ورنہ اگر پرانے ہو جاتے, جب تربیت مکمل ہو جاتی تو جو حضور کہتے تو اتنا سوچتے بھی نہیں تھے. بولنا سبحان اللہ. اب یہ میاں بھی بات کر رہے ہیں, اندر سے بیٹی اپنے ماں اور باپ کے ساری بات کو سنی اور یہ بھی سن لیا کہ حضور نے ایک شخص کو میرے رشتے کے لیے بھیجا ہے. تو وہ بیٹی کہتی ہے ماں باپ سے, کہا ابو اس رشتے کو انکار مت کرنا. بچیوں اگر اسلامی بہنیں بھی سنیں, غور کرنا, اس رشتے کو انکار مت کرنا. بولے کیوں؟ کہا ابو آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سب سے آگے اللہ اس کے رسول کے فرما برداری کو آگے رکھو, سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی بات کو مانو. آپ نے نہیں کہا ہاں ہم نے یہ قرآن میں آیت پڑھی ہے. تو وہ بیٹی کہتی ہے اب رسول نے رشتے کو بھیجا ہے تو میں انہی کے ساتھ نکاح کروں گی اور قیامت کے دن اس بات پر مجھے فخر ہوگا. میں کہوں گی لوگوں تمہارے شوہروں کو تو تمہارے ماں باپ نے چنا ہے, میرے شوہر کو میرے رسول نے چنا ہے. بولے محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ شادی ہوئی اس نوجوان کے ساتھ, بچیاں بھی عاشق رسول ایسے ہوتے تھے, بچے بھی ایسے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی اس جوڑے میں, پھر سارے مدینے میں یہ بات مشہور ہو گئی, اگر سب سے زیادہ کسی کے گھر میں برکت ہے تو یہ فلاں صحابی کے گھر میں اللہ نے برکت عطا فرمائی. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہ معاملہ تھا عورتوں کا ذہن, بچوں کا. ہمارے صحابہ کے دور میں ایسا ذہن تھا, نوجوان کیسے بھی حال میں ہوتے لیکن غریبی ان کے پاس ہوتی, فقیری ان کے پاس ہوتی, لیکن دین سے نہیں پھرتے. آج چند پیسوں کے لیے تم ایمان کا سودا کر رہے ہو, چند پیسوں کے لیے حرام پیسہ کما, دولت کے لیے حرام اور ناجائز کمانے کے لیے تیار ہو. اچھا لباس, اچھا گھر کے لیے تم جوانی کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے غم نہ کرو, مشکل میں تب بھی ہو. اللہ فرماتا ہے غم نہ کرو, میں تمہیں ضرور ساتھ دوں گا, بس تم ایمان پر ثابت قدم رہو. اللہ تو وعدہ کر رہا ہے قرآن میں ایمان والوں سے, نوجوانوں سے, کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم میری نافرمانی مت کرو, ایمان تمہارے ساتھ ہی رہے گا, میری مدد اللہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ ہی رہیں گے. یہ ساری باتیں سنانے کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج ہمیں نوجوان بچوں کو, ان نوجوانوں کا ذکر کر دیکھے کہ ہجرت کرو گناہوں سے. اب ہجرت کرنا کیسے ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سورہ کہف میں نے جو بات سنا, کتے نے صحبت پائی اللہ والوں کی. بولو نا سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کتے کو انسان بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا, کیونکہ وہ کتا اب کتا نہیں رہا, اب اس کا نام ختمیر ہے. آج بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا, یا ختمیر پڑھ کر دیکھے, آج بھی اس روئے زمین پر جتنے کتے ہیں نا, جب بھی آپ یہاں ختمیر پڑھے وہ نیچے منڈ ڈال کر ہٹ جاتے ہیں. یہ آزمایا ہوا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو غور کرے, جب کتا اللہ والوں کی صحبت میں رہ جائے. آج سب سے بڑی غلطی ہمارے پاس کیا ہے؟ نوجوان بگڑ کیوں ہے؟ صحبت غلط ہو گئی, ان کی صحبت, کیونکہ صحبت میں اثر رکھا گیا ہے. اگر ایک جانور اللہ والوں کی صحبت میں رہ جائے, اللہ اس کی زندگی کو سنوار دے, تو ایک گنہگار اللہ والوں کی صحبت میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی زندگی کو سنوار دیتا ہے. اس لیے دیکھیے, میں سب سے پہلے گناہوں سے آپ نکلیں گے کیسے, میں طریقہ بتا رہا ہوں, علاج بتا رہا ہوں. گناہوں سے ادھر کریں, صحبت کو بدلنا پڑے گا, گندی صحبتیں چھوڑنا پڑے گا آپ کو. حدیث میں سرکار نے اس لیے فرمایا تم دوستی کرنے سے پہلے دوست کو دیکھا کرو, دوست کا عقیدہ کیسا ہے, دوست کیسا ہے, دوست کے عقیدے کو دیکھ کر, دوست کو دیکھ کر دوستی کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا آدمی اپنے دوست کے طریقے پر اکثر چلا کرتا ہے, اکثر اپنے دوست کے طریقے کو اپناتا ہے, دوست کے دین پر رہتا ہے. آج دوستانہ, ہمارا دوستانہ کیا ہے بتائیں؟ آج ہمارا دوستانہ عیاشی کا, شرابیوں کا, روڈی ہمارے دوست, پہلوان ہمارے دوست, سود خور ہمارے دوست. آج تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ روڈیوں کی اتنی عزت ہو گئے, پہلوانوں کی اتنی, معلوم ہے علاقے کا مٹر کرنے والا آدمی ہے, جیل جا کے آ چکا ہے, لیکن اس کے ساتھ فوٹو کھنچانے کے لیے ہمارے منچلے نوجوان تو بے چین ہوتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تڑپتے ہیں. لیکن ایسا اسی علاقے سے اگر وہ پہلوان, وہ روڈی, وہ پہلوان وہاں سے گزر جائے تو اس کو دیکھ کر بہت کھڑے ہو جاتے, پہلوان بھائی جا رہے ہیں, سلام کرو بھائی کو. اگر اسی علاقے سے غریب سنی عاشق رسول مسجد کا امام جائے, ہم تو دیکھتے نہیں ہیں, منڈی پر ڈالے تھے, امام صاحب جا رہے ہیں, چائے والے ان کو تو چائے پلاؤ کچھ ہو جائے. آج جس کو عزت, حدیث میں اس لیے سرکار نے فرمایا اللہ نے جن کو عزت دی تم ان کی عزت کرو. بولو نا سبحان اللہ. اللہ نے جن کو عزت دی ہے تم
ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہاری عزت کو بلند کر دے گا، اور جن کو اللہ نے عزت نہیں دی اگر تم ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج یہی حال ہو گیا ہے، آج اتنے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ دیکھیں جنگ احد میں چند صحابہ کو حضور نے کہا تھا یا کھڑو، اور میرے بولنے تک ہٹنا نہیں، صحابہ وہاں کھڑے رہے، حضور کے بولنے تک ہٹنا نہیں، لیکن جنگ ختم ہوئی، یہ لوگ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، حضور کے کہنے سے پہلے ہٹ گئے۔ 50 صحابہ تھے، وہ ہٹ گئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ مت ہو، ابھی حضور نے کہا ہم یہی ٹھہرنا ہے، کہا نہیں جنگ ختم ہو گئی لوگ۔ جب وہ ہٹ گئے پیچھے سے کافروں نے پھر سے حملہ کر دیا اور 70 صحابہ کو جنگ احد میں شہید کر دیا گیا۔ تو لہٰذا وہ چند صحابہ نے کچھ دیر کے لیے جو ہے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا مسلط کر دیا، ایسا مسئلہ ان پر ہو گیا کہ دشمن ان پر بھاری پڑ گئے، کفار ان پر بھاری پڑ گئے۔ چند صحابہ تھے 50 کے قریب، وہ لوگ اللہ رسول کی بات نہیں مانے تو ان پر معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ کافر ان پر بھاری پڑ گئے۔ 50 اگر اللہ رسول کی بات نہ مانے تو کافر ان پر بھاری ہو گئے اور کئی صحابہ کو شہید کر دیا۔ تو آج تو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو عزت کہاں ملے گی؟ عزت اسی میں ہے اللہ رسول کی فرما برداری میں، عزت اسی میں ہے اللہ کے خاطر دوستی اور اللہ کے خاطر دشمنی۔ آج وہابیوں سے دور ہو، بدعقیداؤں سے دور رہو، تو ساتھ ہی ساتھ گندے فحش لوگوں کی دوستانہ بھی ختم کرو۔ اس سے ہجرت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں رہا کرو، تم ہی کامیاب ہو گئے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ روڈیوں کی عزت ہے نا، پہلوانوں کی عزت ہو رہی ہے، سود خوروں کی عزت ہو رہی ہے، لہٰذا آپ تھوڑا تھکے نہ میری باتوں پر ایک بار غور کریں۔ نوجوان بچوں کیا کر رہے ہیں ساری زندگی؟ اچھا آپ بولیں گے ٹھیک ہے مولانا بری صحبت چھوڑیں گے، لیکن آج دوست کس کو کہہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ جو شراب پینے میں ایک دوسرا کو ساتھ دے لے بھائی پیسے شراب پی، لے لے بھائی فلاں بچی کا نمبر ہے تو بات کر، ہمارا جگری دوست ہے ہمارا۔ کیا ہے بھائی؟ بولے جگری دوست ہے، میری بات کبھی نہیں سنتا جی، میرے کو بچی کا نمبر ہونا تھا لا کر دے دیا، شراب کا باصلہ تھا لا کر دے دیا۔ آج تو یہ حال ہو گیا، بچے کا ایک برتھ ڈے ہے نا، نکلیس روڈ نہ ہے، ہمارے اول سٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ جا کر مناتے ہیں اور سارے مہینے کی تنخواہ ماں باپ پیاسے دیکھتے رہتے، بچہ اب لاتا تنخواہ جب لاتا کہاں لاتا بچہ، برتھ ڈے میں لٹا دیا اور گئے بیر کے باٹل لیے معاذ اللہ پی رہے۔ اب بے حیائی چالے روڈ پہ کھلم کھلا ہو رہے ہیں۔ اب بچوں کا حال یہ، گھروں میں ماں اور بہنوں کا، اسلام گھروں میں نہیں ہے، ہماری مائیں جو ہے نا بچوں کے ساتھ دے کر ان کو ایسے بگاڑ ہے، بچوں سے بات کرتے کرتے بے حیائی کی حد تو یہ ہو گئی ہے، ٹی وی پر لنگا ناچ ہوتا ہے، باپ بھی بیٹھے دیکھتا ہے، ماں بھی بیٹھے دیکھتی ہے، بے حیائی کی تو انتہا ہو گئی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا تمہارے اندر سے چلا گیا تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ آج بے حیائی کا دورہ ہوتے جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک تو صحبت گندگی میں رہی ہے۔ آپ کہیں گے صرف انسانوں کی صحبت، میں نے کہا نہیں، آج تو موبائل کی بھی ایک صحبت ہو گئی ہے، موبائل بھی ایک دوست سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، فیس بک پہ دوستی ہوتی ہے، انجام کہ ہماری بہنیں جو ہے غیر مسلم ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ دوستی ہوتے ہیں، انجام ہماری بہنیں غیر مسلموں سے منہ کالا کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اولاد پر نظر نہیں رکھتے، نہ بچپن سے ان کو تربیت دی، نہ اسلامی ماحول دیا، نہ ایسا کوئی موقع پر فیرم کیا، نہ ان کو یہ مزاج دی بیٹا اللہ اس کے رسول کی محبت پر جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے اور عزت بھی آبرو بھی قربان ہے۔ جو ہے ساری زندگی کو اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ عورتیں تو وہ بھی عورت تھی نا جنگ احد میں، جب کافروں نے احد کے میدان میں یہ افواہ پھیلا دی، معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے۔ یہ افواہ پھیلانا تھا۔ ایک عورت جو جنگ کے باہر خیمے میں ڈیرے کے اندر تھی، اس کو سنے آئی آواز، کچھ عورتوں کو صحابہ لے جاتے تھے جگہوں میں بھی ساتھ، اس لیے تاکہ پکانے کھانے میں کئی دن رہنا پڑتا تھا بارڈروں پر، تو پکانے کھانے کرنے کے لیے وہ ساتھ دینے کے لیے وہ ایک عورت کو معلوم ہی ہوا کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے۔ یہ عورت ہی تھی نا، عورت کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، دیکھے نا کیسے عاشق رسول وہ اپنے خیمے سے باہر نکل گئے، میدان کی طرف آئے اور جو صحابی ملتے ان سے کہتے بتاؤ حضور کیسے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور تو ٹھیک ہے لیکن اس جنگ میں تمہارے شوہر شہید ہو گئے،
आगे बढ़े। फिर एक साहब ने कहा हुजूर कैसे? कहा हुजूर तो ठीक है लेकिन इस जंग में तुम्हारा भाई शहीद हो गया। कहा इसकी परवाह नहीं। आगे एक और साहब ने कहा हुजूर है कैसे? कहा हुजूर तो ठीक है लेकिन इस जंग में तेरा बेटा शहीद हो गया है। कहा इसकी परवाह नहीं है। एक और सहाबी ने कहा हुजूर कैसे है? फरमाया हुजूर तो ठीक है लेकिन इस जंग में तेरा भाई शहीद हो गया है। कहा इसकी परवाह नहीं है। करीब गए, एक सहाबी से पूछा हुजूर है कैसे? कहा वो देखो सामने सरकार जलवा फरमा है। ये हुजूर की बारगाह में गए और जाकर औरत ही थी, वो कहती या रसूल अल्लाह आप सलामत है तो फिर सब सलामत है। औरतों का इश्क ऐसा हुआ करता था। आज तो हम मर्द हैं, नौजवानों को अल्लाह फरमाता है तुम सोहबत सही लो ना, फिर देखो अल्लाह की मदद हाल हो। तुम हालात को देखकर फैसला मत करो। हालात कुछ भी हो जाए, अल्लाह उसके रसूल के फरमा। आज तुम दाढ़ी रखने डर रहो, नौकरी नहीं मिलेगी। आज तुम दाढ़ी रखे तो कहेंगे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी शादी के लिए। दाढ़ी रखकर जाना बड़ा मुश्किल हो गया भाई, काम की जगह मुश्किल हो गया, वहाँ जगह मुश्किल हो गया। मैं कहता हूँ हमारे उलमा को कभी देखा आपने? चेहरे पे सर पर इमामा भी, चेहरे पे दाढ़ी भी है, लेकिन पूरी दुनिया का दौरा कर आते हैं। यूरोप मालिक का दौरा कर आते हैं, इंग्लैंड का हो या अमेरिका का हो। एयरपोर्ट पर लोग, खुद मैं आपको क्या बताऊँ, खुद देखे आप। मेरे दादा पीर हुजूर ताजुल शरिया जब बरतानिया गए थे इंग्लैंड पर और नमाज असर का वक्त हो गया था, हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरतानिया के एयरपोर्ट पर जो है ना ठहर गए। नमाज असर का वक्त हो गया, कहा जा नमाज बिछाओ, मुसल्ला बिछाओ, नमाज के लिए खड़े हो गए। कुछ नौजवानों ने चारों तरफ हिफाजत के लिए खड़े हुए। जब नमाज के लिए खड़े हो गए, उसी एयरपोर्ट पर एक गोरे अंग्रेज ने गौर से देखा और एक के पास आकर कहने लगा इंग्लिश में, ये सोफी है? बोले सुभान अल्लाह। कहा ये सोफी है? बोले हाँ ये सोफी है। अब वो गोरा, ये वाकया तारीख में लिखा गया है। 3 साल हुआ मेरे ताजुल शरिया पर्दा फरमा कर सुना। मेंबर उस गोरे ने एयरपोर्ट पर कुर्सी पे खड़ा और बुलंद आवाज से कहने लगा, लोगों इधर देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पूरा एयरपोर्ट पे लोग तकने लगे, क्या है भाई? कहा देखो अगर आज के दौर में किसी सोफी को देखना है तो इस फकीर को देख लो। ये ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये कोई ऐसा नहीं, मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, हर हाल में ईमान पर जमे रहो, फिर अल्लाह ताला ऐसे जरिए बना देता है। खुद यही ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह इंग्लैंड में जब जा रहे थे ना, इंग्लैंड में आप जहाज़ में बैठे, उसी जहाज़ में एक फिल्म स्टार शाहरुख खान भी बैठा था। जहाज़ में सीट के बाद उसकी सीट भी थी, बैठा था और मेरे ताजुल शरिया का चेहरा ही ऐसा था। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसे अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, फिर देखे कर्म कैसे होता है। जहाज़ में बैठे हैं, 2 साल हुआ पर्दा फरमा कर, मैं आपको ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, इसी लेटेस्ट ज़माने की बात कर रहा हूँ। ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह जहाज़ के अंदर बैठे, बाजू फिल्म स्टार शाहरुख खान बैठा हुआ है। बहुत देर तक चेहरा तकता रहा। चेहरा मेरे ताजुल शरिया का है कैसा? मैं कहता हूँ हैदराबाद को कभी बेंगलुरु जाओ ना, बेंगलुरु वालों से पूछो, सारा बेंगलुरु इस बात का गवाह है। बेंगलुरु वालों ने अपनी आंखों से करामत को देखा था कि जब ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह बेंगलुरु गए थे बयान के सिलसिले में, स्टेज पे बैठे और अचानक मैदान में लाइट चले गई। आप जानते हैं ना, जब लाइट चले जाए, रात का वक्त हो, लाइट जाए, एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखता। लिहाजा स्टेज पर जब सारे उलमा बैठे थे, लाइट गई, एक दूसरे का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन देखने वालों ने देखा उस स्टेज पर, जिस स्टेज पर हजारों उलमा बैठे थे, सबके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, ताजुल शरिया का चेहरा चमक रहा था। तुम कभी आओ ना अल्लाह वालों के, अल्लाह के होकर देखो, फिर अल्लाह सारी कायनात को तुम्हारा बना देगा। खौफ, हाँ, इसलिए अल्लामा गुलाम रसूल सईदी कहते हैं कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, किस वजह से करते हो भाई? कुछ तो वजह होगी। बोले हुजूर बताइए। अगर तुम अल्लाह को सारी सिफतों से साथ मानना भी चाहिए, अल्लाह की हर सिफत पर ईमान लाना है। अल्लाह की एक सिफत है, अल्लाह आलिम है, हर चीज़ का जानने वाला। बोले ना, हर चीज़ का जानने वाला अल्लाह है। अगर तो गुलाम रसूल सईदी कहते हैं तुम ईमान लाकर नाफरमानी करते हो और ये सोचते हो मैं ये जो कर रहा हूँ अल्लाह को नहीं मालूम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की हर, अल्लाह पर ईमान जैसा लाना है ना, अल्लाह की सारी सिफत पर भी आपको ईमान लाना है। अल्लाह आलिम, हर चीज़ का जानने वाला है। तो लिहाजा अगर तुम नाफरमानी करो तो क्या अल्लाह को आलिम नहीं मानते? मानते तो नाफरमानी क्यों करो? अल्लाह तो हर चीज़ का जानने वाला है। फिर आगे बनाते अल्लाह की एक सिफत है, अल्लाह कुदरत वाला है, खवी है, ताकत वाला है, कुव्वत वाला है, कुदरत वाला है। मानते हो ना अल्लाह को? अल्लाह को मानते हो ना?
تو پھر اگر تم اللہ کو عالم مانتے ہو پھر بھی نافرمانی کرو تو یہ سمجھ رہو کہ اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا؟ ضرور پکڑ کرے گا اس نافرمانی پر. آپ نظر رکھیں ضرور اس نافرمانی پر پکڑ ہوگی. آپ بھائی دیکھیں اگر آپ ٹریفک کا قانون توڑ رہے ہیں, اگر ٹریفک حوالدار نہیں ہے تو آپ قانون آسانی سے توڑ دیتے ہیں. اگر حوالدار نظر آ جائے اور آپ کو معلوم ہے حوالدار ہے کچھ بھی نہیں کرے گا تو بھی آپ, لیکن حوالدار کے ساتھ SI صاحب یا سرکل صاحب نظر آ جائے, نبو بھائی اگر پکڑیں گے تو چالان بھی ہوگا. معلوم کیا ہے, وہ دیکھ بھی رہا پکڑ بھی لے گا. تو اللہ دیکھ بھی رہا ہے اس کی پکڑ بھی ہے. اگر تمہیں اس بات پر ایمان ہے تو بندہ عوام میں تنہائی میں بھی اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا. تو اگر اللہ اس کے رسول کی جو بندہ نافرمانی نہیں کرتا ہے, حالات کچھ بھی ہو, داڑھی رکھے, عبادت کرے, حلال روٹی کمائے, جو چاہے لباس ہلکا پڑنا پڑے, لیکن اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے, پھر ایسا مزاج آپ بنا لو گے پھر ساری کائنات کو اللہ آپ کے سامنے جھکا دے گا. یہ اللہ والوں کو دیکھے حضور تاج الشریعہ پلین میں بیٹھے تھے, شاہ رخ خان نے بڑی دیر سے چہرہ دیکھا, چہرہ بھی میرے پہ. حدیث میں سرکار نے فرمایا, جب پوچھا گیا حضور اللہ کا ولی کون, فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. بولے سبحان اللہ. ولی کی پہچان بتائی سرکار نے, جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. تاج الشریعہ کا چہرہ ہی ایسا تھا, جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا, جب انگریز کہہ رہا ہے یار صوفی یہ ہوتے ہیں چہرے کو دیکھ کر, تو کہا شاہ رخ خان نے ایک مرید کو بلا کر میں حضرت سے مل سکتا ہوں, حضرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کار میں جا کر کہا حضور فلم اسٹار شاہ رخ خان آپ سے ملنا چاہتا ہے. آپ آگ بن کر کے اکثر ذکر میں رہتے تھے. آپ نے فرمایا اس کو کہو اپنے سارے کاموں سے توبہ کرے گا تو یہ فقیر ملے گا. ارے بولو نا سبحان اللہ. جس کے لیے سارے لوگ تڑپتے ایک جھلک کے لیے. میں نے کہا نا تم اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کبھی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو, پھر ساری کائنات کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے اور کائنات تمہارے پیچھے آ گئی, تمہارے پیچھے آئے گی. اور یہی شاہ رخ خان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو انگلینڈ کے ارب پتی کے پاس جو کار ہوتی ہے, ایسی کار شاہ رخ خان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر ایک آئی تھی, اور ایسی 10 کاریں میرے تاج الشریعہ کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر آئے تھے. ارے ایسے 10 کاریں, یعنی ارب ملین پتی لوگ جو ہے نا تاج الشریعہ کے مرید تھے, لیکن کسی مرید سے کوئی جو ہے نا ہدیہ نہیں لیتے تھے میرے تاج الشریعہ, نہ کوئی پیسہ لیتے تھے. آج وہی بریلی میں وہی مکان بغیر سلاف کا. یہ اللہ والوں کی زندگی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں بری صحبت میں چھوڑ کر اچھی صحبت میں آنا, اس کا بھی نام ہجرت ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو نوجوان جو ہے ہمارے توبہ کر کر ہماری راہ میں آتے ہیں, اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کی کامیابی کے راستے کھول دیتے ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. بس یہ ہجرت کرنا ہے تمہیں, گندوں کی صحبت چھوڑو, موبائل فون کی صحبت چھوڑو, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. حالات کو مت دیکھو, اللہ سارے حالات خود بخود سنوار دے گا. گندگی سے توبہ کرو, گناہوں سے توبہ کرو, اور گندے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے توبہ کرو. میں وقت ختم ہو گیا ورنہ میں اور زیادہ بولتا, لیکن انشاءاللہ میں آج کا موضوع یہی تھا. قرآن میں سورہ اصحاب کہف کی میں نے آیت پڑھی. اللہ فرماتا ہے ان نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے, وہ نوجوان ایمان والے جو غار میں جا کر چھپے تھے ہمارے لیے. تو آج بھی اگر ایمان بچانے کے لیے عقیدہ, آج سے یہ عہد کر لے کہ ہمیں تو ایسا موقع نہیں آیا ہے کہ آپ کو وطن چھوڑنا پڑے, لیکن ایک تو ہے کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے, گناہوں سے نکل کر نیکی کی ہجرت کریں گے نا انشاءاللہ. یہ ہجرت کرو, اللہ فرماتا ہے حالات میں ہی سدھاروں گا. اب جس پر اللہ پر یقین وہ ضرور کرے گا انشاءاللہ. حلال روٹی کماؤ, اچھوں کی. اور دوسری بات, کسی دشمن رسول کی صحبت میں نہ بیٹھو, ورنہ دیکھے بے حیا خود بھی ہو جاؤ گے. اگر کسی دشمن آپ کے سامنے نبی کی گستاخی کرو اور اب جی 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 جی, اور وہاں بھی کا رشتہ آپ نے جی 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 وہاں بھی, تو کیا ہوا, آئیے ہم اپنی بیٹی آپ کو دیں گے. میں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ کہیں گے میں فتویٰ دے رہا ہوں, نا صحیح مسلم میں باب الفتن میں یہ حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا جب بد مذہب تمہارے سامنے آ جائے, نہ تم ان کو بیٹی دو, نہ ان کے گھر سے بیٹی لاؤ, نہ دو نہ لاؤ. اور آگے سرکار فرماتے ہیں بد مذہبوں کے نہ تم قریب جاؤ, نہ ان کو اپنے قریب آنے دو. یہ حدیث سے بڑھ کر میں کہتا ہوں بس یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد کسی وہابی سے ملاقات نہیں کریں گے, نہ ان کی باتوں میں آئیں گے, نہ ایسے گھروں میں ہماری بہنوں کو دیں گے, نہ بیٹیوں کو دیں گے, نہ ان کے گھروں سے ہماری بیٹیاں بہنوں کو لائیں گے. تعجب ہوتا ہے کیوں کہ نبی کا گستاخ بے حیا ہوتا ہے, ایمان والا حیا والا ہوتا ہے. حیا جس کے اندر ہو تو ایمان اس کے اندر ہے. بے حیا کی بات ہم کیا کریں, ہمارے گھروں میں حیا والوں کو لائیے, ہمارے گھروں کی بہووں کو حیا والی لائیے, اور ہمارے بیٹیوں کو حیا والا بنائیے, اور ایسے گھر میں دے جو عاشق رسول گھر ہو.
سنی صحیح العقیدہ والے گھر ہو، ایسے سے بھی آپ کو توبہ کرے، پھر دیکھیں اللہ دونوں جہاں میں آپ کی عزت کو بول بالا کر دے گا۔ عزت اللہ فرماتا تم میرے ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ایک بندے، حدیث قدسی مجھے یاد آ گئی، حدیث بیان کر کر بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ حدیث سننا، اس پر عمل کرے کی نیت سے سننا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک بندے، ایک تیری خواہش ہے ایک میری خواہش ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک تیری خواہش ہے ایک میری خواہش ہے، اگر تم میری خواہش پہ عمل کرے گا تو میں دے دوں گا تیری خواہش کو، اگر تم میری خواہش پہ عمل نہیں کرے گا تو میں ترسا دوں گا تیری خواہش کو۔ اور سن، آخر میں وہی ہوگا جو اللہ کی خواہش ہے یا جو اللہ کی رضا ہے، یعنی جو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات پھر اس کے غلام بن جاتی ہے۔ میں نے دو باتیں بتائی اسی وضو تاج و شریعہ کے، جو میرے دادا پیر بھی الحمدللہ، میں نے دو باتیں سنائی کہ بڑے بڑے لوگ ترستے، میں اگر ان کی باتیں سناتے بیٹھوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ بس نوجوانوں، اصحاب کہف کے یہ 7 نوجوانوں یا 6 نوجوانوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، یہ نوجوانوں کے نام بھی تفسیر میں آیا ہے، ان کے ناموں میں بھی تاثیر، یہ اللہ کے ایسے ولی بنے، ان کے نام کی تاثیر ہے، کہیں پر فساد جھگڑا ہو رہا ہو ان کے نام لکھ کر جو ہے دروازے پر لگا دو تو فساد ختم ہو جاتا ہے۔ تفسیروں میں ان کے نام آیا ہے، کسی جگہ آگ لگ گئی ہے بجھ نہیں رہی ہے، ان کے نام لکھ کر آگ میں ڈال دو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں بھی ایسا رکھا تھا۔ یہ نوجوان تھے کیا؟ صرف ایمان بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا تھا۔ آپ کو صرف ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے اپنی سنگت کو چھوڑنا ہے، وطن کو چھوڑنا نہیں ہے، گندے دوستوں کو چھوڑنا ہے اور صحبت گندی چھوڑنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آنا ہے۔ نوجوان سدھر جائیں گے اور ان کے مزاج بھی سدھر جائیں گے، ان کے اخلاق بھی سدھر جائیں گے اور ان کے دل بھی سدھر جائے گا، اور جس کا دل سدھر جاتا ہے اس کا سارا جسم بھی سدھر جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرما، ہمیں عشق رسول میں مولا ہمارے دل میں عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھر دے مولا۔ جو کچھ بیان کیا گیا مولا اس پہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، خود بھی دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا ہر سنی مسلمان کو بدعقیدہ تحریکوں اور وہابیوں سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، ہمیں بھی عاشق رسول بنا اور قیامت تک ہماری نسل میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ مولا ہمارے نوجوانوں کو مولا توفیق دے کہ اپنی نوجوانیوں کو صحیح وقت پر صحیح جگہ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اچھے کام میں نیک کام میں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ واللہ ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔